اور تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا گیا۔ تو یہ تو اپنی ذات کی ذکر کے لیے۔ اب ہمارا جو یہاں بیٹھنا ہے وہ تو اس بات کے لیے بیٹھنا ہے کہ اے اللہ، تو نے ہمیں ایمان دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے ہمیں وہ ذمہ داری دی جو آپ پہلے نبیوں کو دیتے تھے کہ خود ہم توبہ کیسے کریں اور خود اللہ کے احکام پر چلنے والے کیسے بنے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے والے کیسے بنے، اور ہر مسلمان اس دین کی محنت کرنے والا بنے، تاکہ ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے، ساری انسانیت ہدایت پر آ جائے۔ ہمارا بیٹھنا تو اس کے لیے ہے، اس پر اللہ کیا کچھ عطا فرمائیں گے اس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے بھائی بیٹھتے ہوئے نیت یہ کریں کہ اللہ ہمیں جس مقصد کے لیے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، ہمیں اور پوری امت کو اس مقصد پر کھڑا فرما دے۔ توبہ کرنا اللہ کو انسان بہت محبوب ہے، اور اللہ نے انسان کو کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کامیاب کرنے کے لیے محنت کی مدت بہت تھوڑی سی دی، اور اجر اور کامیابی ہمیشہ کی ہے۔ اور اس کے اعمال اپنے اس جسم کے ساتھ آسان، الدین یسر، دین آسان ہے، اور دین اسلام جس پر کامیابی رکھی ہے وہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور دنیا کی ساری کامرانیاں، عزتیں، کامیابیاں، مسائل کا حل اور پریشانیوں سے بچنا، اور پھر انسان پر کیا کیا گھاتیاں آنے والی ہیں۔ موت کی گھاتی کتنی سخت ہے کہ روئے سے اس کی روح نکلے گی، روح کو نکالا جائے گا، اس وقت یہ اس کی موت پاکیزہ ہو۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ کہ جن کی جو اطاعت والے ہیں، متقی ہیں، نیک ہیں، اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتے ہیں، تو ان کی موت اتنی آسانی سے آتی ہے جیسے آٹے میں سے بال کو نکال لیا جاتا ہے، تو ان کا موت کا مسئلہ حل ہو۔ اور پھر جو فرشتے اللہ کے ہیں جن کو اللہ روح نکالنے کے لیے کہ میں نے اپنے بندے کو جو تیاری کی مہلت دی تھی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی مہلت دی تھی، اس کے لیے پاکیزہ طریقہ زندگی اتارا تھا، تھوڑے دن کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، میرا بندہ ہر میدان میں کامیاب رہا، میرے احکام پر چلا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا۔ اب دنیا کی گرمیوں سے، دنیا کی سردی سے، اور دنیا کے جھمیلوں سے، اور دنیا کی تکلیفوں سے میرے بندے کو نکال لاؤ اور میری رحمت کی طرف لے آؤ۔ جب اللہ کا یہ حکم ملتا ہے تو ملک الموت سب سے خوبصورت شکل اختیار کرتا ہے، اور جنت سے اس کے لیے گلدستے، اور جنت سے اس کے لیے ریشمی رومال، اور جو جماعت ہے فرشتوں کی ان کو بہترین شکل والا اور خوشبو والا بنا کر لاتا ہے، اور اس بندے سے کہ اے مبارک روح نکلو اپنے رب کی طرف جس سے ملاقات کی تم نے تیاری کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ملک الموت سے، اے ملک الموت تم ایمان والوں کی جو اپنے آپ کو بنا لیں، کیونکہ یہ زندگی کس لیے ملی ہے، اللہ کے دربار میں حاضری کے قابل اپنے آپ کو بناؤ، ایسی شکل، ایسی صورت، ایسی زندگی کہ اللہ دیکھ کر خوش ہو، اور قیامت میں اعلان کرے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ جو فلاں کا بیٹا ہے وہ اپنی ایسی تیاری کر کے آیا ہے، قد سعید سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا، کتنی بڑی اس کا نام لیا جائے گا، باپ کے ساتھ نام لیا جائے گا، اور ایسا کامیاب ہوا ہے کہ کبھی اس کے بعد وہ ناکام نہیں ہوگا۔ اللہ کا دربار ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اور یہ فیصلہ کس دربار میں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آخری آنے والا انسان، سارے جنات اور سارے فرشتے، اور اللہ کا دربار، اور جنت دائیں طرف اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اور جہنم اپنی عذابوں کی انواع کے ساتھ جہاں وہ بائیں طرف ہوگی، اور فرشتے اس کی لگاموں کو کھینچ رہے ہوں گے، اور ترازو قائم کیا جائے گا۔ اس نے ایسی مبارک زندگی گزاری کہ جب اس کا نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا تو اعلان ہوگا، اے جبرائیل اعلان کرو ان فلان ابن فلان قد سعید سعادۃ لا یشقی بعدہ ابدا، یہ ایسا کامیاب ہوا کہ اس کے بعد کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ اور اس کو اسی میدان محشر میں یہ جب اعلان ہوگا، اس کے ساتھ 6 نبیوں کی صفات، آدم علیہ السلام جیسا اس کو قد دیا جائے گا، اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیا جائے گا، اور داؤد علیہ السلام والی جیسی پیاری آواز دی جائے گی، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک اخلاق دیے جائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی اس کو عمر دی جائے گی،
اور جو اس نے اللہ کے احکام، یہ ایمان نور ہے، نماز نور ہے، اللہ کا ذکر نور ہے، اللہ کے احکام نور ہے، اس سے دنیا میں انسان کے دل میں وہ نور اور روشنی پیدا ہوتی ہے اور وہ نور اللہ کے احکام کے مطابق لے کر چلتا ہے اور قیامت میں یہ نور اس کے چہرے پر ہوگا اور جسم اس کا روشن ہوگا اور جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو میدان محشر مبارکباد دیں گے اور کہیں گے نورتنا، تو نے تو ہمیں روشن کر دیا، اتنا چمکدار نور اللہ نے تجھے عطا کیا۔ تو اس سارے مراحل میں یہ انسان کامیاب پھر پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا اور اللہ جہنم سے بچا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے، بلائیں گے اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر پلائیں گے اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزرے گا اور جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کو اللہ نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الانهار ذلك الفوز الكبير، یہ ہے بڑی کامیابی۔ تو دنیا میں بھی ان کے لیے ان کے دلوں میں اطمینان اور عزتیں، کائنات اس کی خدمت میں، اور موت کے وقت سے کامیابی شروع ہوتی ہے، ہر آگے آنے والے مرحلے میں کامیابی۔ اللہ ہم سب کو کامیابی والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، جب تم نیک آدمی کی روح لینے آتے ہو تو کیسی شکل، تو ایسی خوبصورت شکل، تو آپ اپنا منہ دوسری طرف کیجیے، اور پھر فرشتے نے شکل بدلی کہ اب میری طرف دیکھیے۔ اس کے حسن کی وجہ سے وسیع ستارے ہونے لگی اور ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی نے کہا کہ اگر ایمان والے طاعت والے انسان کو اس کی ساری زندگی کی طاعت والی اور اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی زندگی کا بدلہ صرف یہ خوبصورت شکل دکھانا اس کا بدلہ بن جائے تو اللہ کی طرف سے یہی انعام کافی ہے۔ لیکن یہ ابتدا ہے، جب وہ مبارکباد دیتے ہیں تو اس ایمان والے کو جنت کا مرتبہ دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو وہ ہے تمہارا مرتبہ جہاں تم نے جانا ہے۔ اللہ سارے پردوں کو ہٹا دیتے ہیں، پھر اس کی روح ایسی بے چین پھڑکتی ہے جیسے پرندے کو، آزاد پرندے کو تازہ پنجرے میں بند کر دیا جائے، وہ کیسے آزادی چاہتا ہے، اور یہ فرشتے اس روح کو نکالتے ہیں۔ یہ نورانی ہوتی ہے، خوشبودار ہوتی ہے، فرشتے اس کی طرف لپکتے ہیں اور جنت کے رومالوں میں اس کو لپیٹتے ہیں، گلدستوں میں لپیٹتے ہیں، اور آسمانوں میں اس کا استقبال ہوتا ہے اور اللہ کے دربار میں یہ سورج یہ روح سجدہ کرتی ہے کیونکہ اس نے ساری زندگی اللہ کے احکام میں گزاری۔ اللہ فرماتے میرے اس بندے کی روح کو اعلیٰ علیین میں داخل کر دو۔ یہ دنیا میں جسم کو راحت پہنچتی ہے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنی کیفیت محسوس کرتا ہے، آخرت کا جب معاملہ شروع ہوگا تو پھر ہر راحت ایمان والے کو، ہر راحت اس کی روح کو پہنچے گی، اور روح کو جو راحت پہنچے گی اس کا ہم یہاں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خدا نہ خواستہ یہ تھوڑی سی زندگی انسان نے غفلت میں گزاری اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی خواہشات پر چلا کہ ان اعداء عدوک نفسک التی بین جنبیک، اے انسان تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے امتحان کے لیے اللہ نے تجھ میں رکھا ہے، اور یہ نفس تجھے اللہ کی نافرمانی پر ابھارتا ہے اور اللہ کے احکام کو اڑاتا ہے۔ تو سب سے بڑا یہ دشمن ہے جس نے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جو سرکش ہو گیا، اللہ کے اوامر کو چھوڑ کر نفس کی خواہشات پر چلا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی کہ بس یہی مزے لوٹنے ہیں، کسی کو بنانا ہے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ بس تھوڑی سی روح نکلے کہ اس کا ٹھکانا جہنم، کہ اس کو مرنے سے پہلے ایک تو فرشتے سب سے بری شکل میں آتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ملک الموت، جب تم نافرمان کی روح نکالتے ہو کہ دنیا کی زندگی بھی اس کی تنگ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کہ وہ انسان جو خواہشات پر زندگی گزارے، تھوڑے وقت کی خواہش اس کی پوری ہوگی، خواہش ختم ہو جائے گی اور گناہ اس کے ساتھ چپک جائے گا، اور یہ گناہ کائنات کی نظروں میں اس کو ذلیل کر دے گا اور فرشتوں کی نظروں میں ذلیل کر دے گا، اور یہ بھول کے
کیا, اللہ کے حکم کو توڑا, نافرمانی کی, اور جو گناہ لے کر جہاں حاضر ہوگا ساری کائنات اس کو لعنت کرے گی. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور دنیا میں کیونکہ اختیار دیا گیا, اللہ نے چھوڑا ہوا ہے, کوئی پکڑ نہ سکے, تو فرشتہ موت کے وقت سے ابراہیم علیہ السلام ملک الموت نافرمان کی روح تو کیسے دیتا ہے کہ اے خلیل اللہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیجیے, اور انہوں نے اپنی شکل کو بدلا اور کہا آپ دیکھیے تو اتنی بری اور ہیبت ناک اور بدبودار شکل تھی کہ ابراہیم خلیل اللہ جیسے حوصلے والے نبی اس شکل کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. اور فرمایا کہ اگر نافرمانوں کے لیے آخرت میں آنے والے عذاب کے علاوہ کوئی اور عذاب نہ ہو, صرف ایک شکل کی دیکھنے کی حیبت اور یہ عذاب اگر اس کو سزا دی جائے ساری زندگی کی نافرمانی کی تو یہی عذاب کافی ہے. لیکن میرے دوستوں معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا, یہ تو ابتدا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے یہ زندگی امانت ہے, اللہ نے دی ہے, اور اس زندگی میں آخرت کی تیاری, اللہ کے سامنے پیش ہونے کی تیاری. اس لیے کہتے ہیں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. ہدایت اللہ کی معرفت کا نور آنا, ایمان کا آنا, یقین کا آنا, اور پھر اس کی زندگی اللہ کے احکام کے مطابق ہونا سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو صرف اللہ رب العزت وہ میرے رب ہے, اس نے انسان بنایا ہے, وہ میرے ساتھ چلا رہا ہے, اس کی لامحدود نعمتیں ہیں اور کتنی مخلوقات کو میرے خدمت میں لگایا ہوا ہے, اس کے سامنے پیش ہونا ہے. تو اتنا کریم رب کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, تو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور پچھلی زندگی کے حساب سے جو ڈرا اور دنیا میں اپنے نفس کو اس کی طاعتوں سے روک کر اللہ کی طاعت میں لگ گیا, طاعت والی زندگی گزاری. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, بس موت کی دیر ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, مرتے ہی اللہ تعالیٰ جنت کا ٹھکانہ اس کو بنا دیں گے. تبھی ہمارا یہ جمع ہونا, توبہ کریں, ہماری زندگی جو ہے وہ جو اللہ کو پسند ہو, اللہ کی طاعت والی بن جائے. اس کے لیے اللہ حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے, اور پھر اللہ نے ہمیں چن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین, آپ کی امت میں بنا کر اللہ نے ہمیں بہت بڑا اعزاز بخشا. ایک حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا حظکم من النبیین, اے میری امت فخر کرو اور ناز کرو اپنے نصیبے پر کہ قیامت میں تمہارے بادشاہوں کا, سرداروں کا, باپ دادا کا حسب نسب نہیں چلے گا. قیامت میں اللہ کے تعلق اور نبی کے ساتھ نسبت کے ساتھ تمہیں بلایا جائے گا, اور قومیں تقسیم ہوں گی نبی کے ساتھ. یہ نوح علیہ السلام کی ایمان والی قوم ہے, اور یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں, اور یہ اسماعیل علیہ السلام کے نبی ہیں, اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ موسیٰ علیہ السلام کے, موسیٰ علیہ السلام کی امت نہیں ہوگی. میری امت فخر کرو اپنے نتیجے پر. انا حظکم من النبیین, کہ اللہ نے نبیوں میں سے تمہیں جو نبی دیا تمہارے نتیجے کا, وہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی. یہ کتنی بڑی نسبت کس لیے ملی ہے, کس لیے ملی ہے؟ تاکہ یہ امت اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے والا ہے. کپڑے یہاں بدلے سوال ہوگا, اے میرے بندو بتاؤ سارے جہاں کائنات کے سامنے, مخلوق کے سامنے, هل مر بک بؤس قط, کیا کوئی تکلیف دنیا میں تمہارے پاس سے بھی گزری ہے اور دنیا میں کوئی تنگی کا حال بھی دیکھا ہے؟ جنت میں ایک اونٹا کھانے کی وجہ سے اس کے دل میں ایسی خوشیاں اور اس کا جسم ایسی راحتوں والا کہ دنیا کی ساری مشقتیں اور تکلیفیں جو اللہ کے راستے میں اس نے جھیلی تھی, اللہ دماغ سے مٹا دیں گے, اور محشر والوں کے سامنے قسم کھا کر کہے گا, اے رب العالمین, میں نے تو کوئی تکلیف میرے پاس سے دنیا میں کوئی دکھ نہیں گزرا, اور میں نے تو کبھی دکھی کا وقت نہیں دیکھا, میں نے تو راحت ہی راحت دیکھی ہے. اعلان ہوگا, اے میرے نیک بخت بندے, جس جنت کے ایک جھونکے نے تجھے اتنی لذتیں دی, اب ہمیشہ
ہمیشہ ہمیشہ تو اس جنت میں رہے گا۔ تو ہماری سب سے بڑی اور سب سے اہم ضرورت ہدایت کا مل جانا ہے، یہی کامیابی کا دار و مدار ہے۔ اللہ نے انسانوں کی کامیابی کو بہت آسان کیا کہ دل کے یقین کو ٹھیک کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو اللہ کی چاہت کے مطابق کر لو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کامیاب کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں، اے ابن آدم لا تخف من ذی سلطان، کائنات کا بادشاہ میں ہوں اور سارے حالات میرے قبضے قدرت میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے میرے امر سے ہو رہا ہے، لہذا کسی دبدبے اور سلطنت والے سے تو خوف نہ کرنا جب تک کہ میری بادشاہت قائم ہے اور میری بادشاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اللہ کی ذات پر ایمان کا کیا مطلب کہ ڈر ہو تو اللہ کا ہو کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میرے خالق بھی وہی ہیں، میرے مالک بھی وہی ہیں، میرے رزاق بھی وہی ہیں، اور میری زندگی کا نظام چلانے کے لیے اس زمین اور آسمان کے خلاؤں میں کتنے نظام اللہ نے قائم کیے ہوئے ہیں، کیسے نباتات کا سلسلہ چل رہا ہے، کیسے جانوروں کو جو ہے تابع کیا گیا ہے، کیسے اللہ ہوائیں چلا رہے ہیں اور فرشتوں کو انسانوں کی خدمت میں لگایا ہوا ہے کہ وہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ جی ہاں، تو یہ انسان اللہ نے اس کو اس دنیا میں اللہ کی چاہت پورا کرنے کے لیے بھیجا، انسان کے دل میں اللہ کی ذات کا یقین اور جسم سے نکلنے والے اعمال اللہ کی چاہت کے مطابق ہوں۔ تو ایمان کے خوف ہو تو اللہ کا، اے میرے ابن آدم تو کسی سلطنت والے سے نہ ڈر جب تک کہ میری سلطنت قائم ہے اور میری سلطنت کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو ایمان سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، خوف اس لیے آتا الایمان بین الخوف والرجاء، کہ امید ہو تو اللہ کی ذات سے اور خوف ہو تو اللہ کی ذات کا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما صحابی ہیں، سفر سے واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پر پہنچے تو بہت سارے لوگ ایک چوراہے پر کھڑے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہ جی جنگل سے ایک شیر آ گیا اور وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہوا ہے، لوگ اس سے ڈرے ہوئے ہیں، راستہ روکا ہوا ہے۔ تو یہ آگے بڑھے، اپنی سواری سے اترے اور شیر کے پاس گئے اور اس کے کان کو پکڑ کر اینٹھا اور ملا اور ایک چپت لگائی کہ اگر اللہ نے تجھے حکم دیا ہے کہ ان میں سے کسی کو پھاڑنا ہے تو اللہ کے حکم کو پورا کر، اللہ کا جو امر ہے اس سے تو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے تجھے نہیں حکم دیا تو پھر تنگ نہ کر اور چپت لگا کر کے راستہ چھوڑ دے۔ وہ شیر نے دم دبائی اور نکل گیا باہر اور راستہ خالی ہو گیا، اور پھر فرمایا کہ انما سلط علی ابن آدم ما خافه ابن آدم، یہ ابن آدم انسان اتنی بڑی عظمت والا ہے کہ اگر اس کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہو، باقی سارے ڈر یہ نکال دے تو کائنات کی کوئی چیز اس کو دبا نہیں سکتی۔ یہ دل اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی محبت، اللہ سے امید، اللہ کی ذات کا خوف اس کے لیے بنایا گیا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کے خوف کو نکال کر چیزوں کا خوف اور تاثر پیدا کرتا ہے تو ان چیزوں کو اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ ان لم يخف الا اللہ لم يسلط علیہ غیرہ، اگر یہ صرف اللہ ہی سے ڈرے تو اللہ اس کے اوپر کسی مخلوق کو غالب نہ آنے دے اور کسی کو مسلط نہ کرے۔ اور فرمایا وانما وکل ابن آدم الی ما رجاہ ابن آدم، اگر یہ انسان کسی چیز سے مخلوق سے امید باندھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں، جاؤ اس سے اپنی جو ہے کام پورے کراؤ اور اس سے اپنی حاجتیں مانگو، اور وہ بھی مخلوق ہے۔ اور اگر یہ انسان اپنے دل سے ساری چیزوں سے امیدیں منقطع کر کے اللہ کی ذات پر امید کو پختہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی اور کے اس کو حوالے نہیں کروں گا۔ جو اللہ سے امید باندھے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کے کام جو ہے پورے کریں گے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اے ابن آدم تو رزق کی تنگی سے نہ ڈر، تو رزق کی تنگی سے کہ میں جو ہے اتنے زیادہ افراد ہو گئے، اتنے زیادہ لوگ ہو گئے اور میں محنت نہ کروں تو رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ خزائنی ملآنا، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں، میرے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ وخزائنی لا تنفد، اور میرے خزانے کبھی کم نہیں ہوں گے۔ اے ابن آدم تجھے تو دنیا میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کی عبادت،
اللہ کی چاہت کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو پورا کرنا، جو اللہ نے امر دیا نبی کے طریقے پر پورا کرنا۔ میں نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، فلا تلعب، دنیا کی زندگی کو غفلت میں اور کھیل کود میں نہ گزارنا، یہ بڑی تیرے نقصان کی بات ہے۔ وقدرت لك رزقك، اور تیرا رزق میں نے مقدر کر دیا ہے، وہ رزق تجھے پہنچ کر رہے گا، لہذا رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکانا نہیں۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ فوعزتی وجلالی، مجھے اپنی عزت اور اپنے جلال کی قسم، جو میں نے تیرے لیے مقدر کیا، تقسیم کیا ہے، اگر تو اسی پر راضی ہو کر قناعت کرے گا اور اسی کو جو ہے لے لے گا، ارحت قلبک و بدنک، میں تیرے دل کو بھی راحت عطا فرماؤں گا اور میں تیرے جسم کو بھی راحت عطا فرماؤں گا، اور تجھے میں اپنے ہاں محبوب، تو میرے ہاں قابل تعریف ہوگا، ہاں میرے ہاں قابل تعریف ہوگا۔ لیکن وَإِن لَّمْ تَرْضَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا، جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے اس پر تو راضی نہ ہوا، بلکہ اور حاصل کرنے کی تگودو میں تو نے اپنے آپ کو تھکایا، تو مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، پھر دنیا تیری خادم نہیں بنے گی، دنیا کو تیرے اوپر ایسا مسلط کروں گا کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تو ایسا پھرے گا جیسے جنگل میں اور صحراؤں میں ایک جہاں جانور، وحشی جانور جو ہے وہ پھرتا ہے، اس کو اپنا مقصد نہیں ملتا، اور میرے ہاں تیرا درجہ گر جائے گا۔ اے ابن آدم، میں نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی مخلوقات ہے، اس مخلوقات نے مجھے، اس کے بنانے نے مجھے نہیں تھکایا، تو کیا ایک وقت کا رزق جو میں تجھ تک پہنچاؤں تو وہ مجھے تھکا دے گا؟ میں نے رزق کا وعدہ کیا ہے۔ دیکھو میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا، میں مطالبہ کرتا ہوں کہ تم مجھے پہچان کر جو اس حال میں میرا حکم ہے اس کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو، تو بھی مجھ سے کل کے رزق کا مطالبہ نہ کر۔ ہاں، میں نے تجھ سے کل کے عمل کا مطالبہ نہیں کیا۔ اے ابن آدم، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور میرے رب اور میرے خالق اور مالک اور رزاق ہونے کا واسطہ تو بھی مجھ سے محبت کا اظہار کر۔ اے اللہ، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دل میں اللہ کی ذات کا ایمان ہے تو ان کے دل میں تو سب سے زیادہ جو محبت ہوگی وہ اللہ کی ہوگی۔ تو انسان کا سرمایہ ایمان ہے اور اس کے نیک اعمال ہیں کامیابی کا سرمایہ۔ انا عند ظن عبدی بی، اور ایمان والے کا اللہ کی ذات پر یقین ایسا طاقتور ہے، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ جیسے مجھ پر یقین اور گمان رکھتا ہے اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں، اس کے مطابق میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ ایمان اور اعمال کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام جیسی ہستیوں کو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ تمام انبیاء کے اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا کہ یہ انسان سطحی اور سرسری صلاحیت والا ہے، یہ چیزوں سے ہوتا ہوا دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتا ہے، اپنے دل میں ان چیزوں کا تاثر یقین قائم کر لیتا ہے۔ اللہ نبیوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ میرے بندوں کو میرا تعارف کراؤ اور میرے بندوں کو میری طرف بلاؤ۔ تو نبیوں کی جو محنت کا میدان انسانوں کے دلوں میں اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین آ جائے کہ حقیقی عبادت کے لائق اور معبود برحق و اللہ تعالی ہیں، اور ساری کائنات میں تصرف کرنے والے اللہ ہیں، اور ساری کامیابی کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ کے ہاتھ سے کامیابی لینے کا طریقہ اس کا مبارک دین ہے، اس کے مبارک احکام ہیں۔ انبیاء کرام کی ہستیاں، ان کو حکم ہوتا تھا کہ میرا پیغام لے کر میرے بندوں تک جاؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی ان قوم میں گشت کرتے رہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب، میں نے تو اپنی قوم کو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا۔ اللہ کی طرف بلانا، اللہ کی ذات کے ایمان کو دلوں میں بٹھانا، یہ اتنا اہم ہے کہ نہ اس کے لیے دن دیکھنا ہے نہ رات دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کا پیغام، اے میرے رب، میں نے تو دن کو بھی پکارا اور رات کو بھی پکارا۔ اے میرے رب، یہ قوم ایسی ہے کہ جب بھی میں ان کو تیری طرف بلانے کے لیے جاتا ہوں تو یہ تو بجائے میری بات سننے کے وہاں سے بھاگ پڑتے
ہیں, بدک جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, سامنے سے آتا ہوں تو آنکھوں پر پردے ڈال دیتے ہیں, تو میں زور زور سے ان کو پکارتا ہوں اور پھر ان کے گھروں میں جا کر بھی ان کو دعوت دیتا ہوں. نبی جیسی ہستی, ان کو حکم ہو رہا ہے کہ اللہ کے پیغام کو لے کر جاؤ. حضرت نوح علیہ السلام آئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے, حضرت ہود علیہ السلام آئے, 1,24,000 نبی, اور ایک روایت میں 2,00,000 انبیاء کرام آئے. اگر کوئی امت بھی ایسی نہیں کہ روئے زمین اور وہ امت خالی ہوئی ہو کسی ٹھکانے والے سے. ایک نبی گیا, دوسرا نبی آ گیا, یا بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جب وہ گئے تو ان کے نائب علماء اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے, ہر وقت سمجھانے والے موجود. اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول اور نبی بنا کر بھیجا, اور تمام انسانوں کے تمام مسائل کے حل کے لیے اپنا دین, مبارک دین دے کر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تو انسانیت بڑی پریشان تھی اور ظلم کی چکی میں پس رہی تھی اور گمراہی کی دلدلوں میں پھنسی ہوئی تھی. ہر انسان اپنی جگہ پریشان تھا. جیسے پہلے اللہ جب کسی قوم کے ایک تقدیر بدلنے کا ارادہ کرتے اور ان کو ناکامیوں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر ڈالنا چاہتے تو اللہ تعالیٰ نبی کو ایک دعوت والی محنت دے کر بھیج دیتے. دین کے وہ دین جو انسانوں کو کامیابی دلانے والا ہے, اس دین کے زندہ ہونے کا طریقہ اور اس میں اللہ کی سنت کہ نبی کا دعوت لے کر آنا. سارے انبیاء دعوت لے کر آئے. نبی کی دعوت سے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور, اللہ کی ذات کا ایمان, اور پھر اللہ کے احکام کی طلب, اور پھر ان کے لیے اللہ کے احکام اور دین اترتا تھا. اور جو لوگ اس دین پر چلتے تھے اللہ ان کو کامیاب کرتے, اور جو نبیوں کی بات کو جھٹلا دیتے, بڑے طاقتور, بڑی حکومتوں والے, بڑی تعداد والے, اللہ اپنے مخلوق میں سے کسی مخلوق کے ذریعے اللہ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے تھے. قوم عاد کہ جسم ان کے ایسے بنائے ہوئے, التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بستی, یہ دنیا اور اس کی آبادی, ان آبادیوں میں قوم عاد جیسا مضبوط اور بڑے قد والا ہم نے دنیا میں پیدا نہیں کیا تھا. اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ہماری بڑائی کو پہچانتے, ہمارے سامنے جھکتے تو بجائے ہمارے سامنے جھکنے کے وہ سرکش ہو گئے اور اللہ کے احکام کو سرعام توڑنے لگے, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگے. اللہ نے فوراً نہیں پکڑا بلکہ ہود علیہ السلام کو بھیجا, اور برسوں ہود علیہ السلام نے دعوت دی. ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ میرا پیغام لے کر جاؤ. ہود علیہ السلام اپنی قوم میں آئے, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم تم کس کی چاہت کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہو, کس طریقے پر چل رہے ہو, کیا ان بتوں کی عبادت کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ان کو اپنی طاقت کا اتنا گھمنڈ, ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ. اے ہود تم ہمیں کیا دعوت دیتے ہو, بتاؤ روئے زمین پر ہم سے زیادہ قوت والی کوئی قوم ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے؟ اللہ کے نبی نے سمجھایا کہ یہ قوت اللہ نے تمہیں دی ہے, اور تم آسمان اور یہ اتنی وسعتوں والی زمین اور ان فضاؤں کے مقابلے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں ایک انسان کو پیدا کرنا اور سارے انسانوں کو پیدا کرنا ہمارے لیے برابر ہے. کہ قیامت میں اذا زلزلت الارض زلزالها کہ زمین کو جھنجھوڑا جائے گا اور زمین اپنے خزانے اگلے گی, اور اس میں خزانے کیا؟ انسانوں کے جسم. کہ انسانوں کے جسم جو پھول کر اور مٹی کے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل گئے ہیں, اللہ انسانوں کے جسموں کے اعضاء کو جمع کریں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا اور یہ انسان اگیں گے جیسے فصل اگتی ہے, اور پھر روحوں کو اس میں ڈالا جائے گا اور فرشتے سارے انسانوں کو اللہ کے دربار میں جمع کریں گے. آج اللہ کے دربار میں جمع ہو کر دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ فرماتے ہیں وما امر الساعة الا کلمح البصر کہ یہ جو قیامت کا منظر قائم کرنا اس میں کتنی دیر لگے گی کہ یہ سارے انسان اور جنات اور یہ زمین بن کر پیش ہو گئی, کا اتنی دیر جتنی دیر میں تم آنکھ جھپکتے ہو. اللہ
فرما دیں گے. تو قوم عاد کا نعرہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور قوم کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا. لیکن وہ بعض نہ چند لوگ ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ہماری سنت پہلوں کے بارے میں یہ رہی کہ جنہوں نے نبیوں کی بات کو نہ مانا اور اللہ کی ذات پر ایمان کو نہ بنایا اور اپنے جو ہے زندگیوں میں اللہ کے احکام زندہ نہ کیے، ہمارا فیصلہ کہ ان کو دنیا میں رہنے کا حق نہیں. اللہ نے ہوا بھیجی، ریح صرصر عاتیہ، ایک سرکش ہوا اور تیز ہوا، بانجھ کی ہوا بہت تیز ہے اور اس کے ساتھ بارش نہیں. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن ان پر وہ ہوا چلائی. جیسے ان کے بڑے بڑے قد تھے ایسے ہی انہوں نے اپنے رہنے کے لیے پہاڑوں سے پتھر نکال کر فضا میدانوں میں بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے. ان کے لیے بڑے بڑے دروازے انہوں نے بنائے ہوئے تھے. ان گھروں میں گئے، ہوا گولائی میں چلی اور ان کے دروازوں کو گیٹوں کو اکھاڑا اور ان کو نکالا اور فضاؤں میں ایسے ان کو اڑایا جیسے تنکے اڑا کرتے، اور گردن کے بل ان کو زمین پر پٹک پٹک کر اللہ نے مارا. 7 راتیں اور 8 دن کے بعد جب ہوا رکی تو کیونکہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور بڑے بڑے قد تھے، ان کے قد اور جسم آپس میں ایسے الجھے ہوئے تھے جیسے گھنے کھجوروں کے باغات ہوا کی وجہ سے ان کی جڑیں اکھڑ جائیں اور آپس میں الجھ جائیں، ایسے پڑے ہوئے تھے. اور تفاسیر میں آتا ہے کہ ہوا تو آئی پوری قوم پر، ہود علیہ السلام بھی اور ایمان والے بھی وہیں تھے، تو ان کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی انہی فضاؤں اور میدانوں میں تھے، لیکن اللہ نے ہوا کو حکم دیا تھا کہ نافرمانوں کو اکھیڑ دو اور ایمان والوں کے پاس سے گزرو تو اتنے آرام سے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. ایمان والوں کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ہوا نرم ہو جاتی تھی اور کافروں کے پاس سے گزرتے ہوئے ان کو فضاؤں میں اڑا کر زمین پر پٹک کر مارتے. تو اللہ نبی بھیجتے اور انبیاء محنت کرتے ہیں. قوم سمود جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنی آبادیاں اس میں بنائی، ان کو بھی سمجھ نہ آئی. انہوں نے دیکھا کہ قوم عاد جو ہلاک ہوئی اللہ کے عذاب سے، جب انسان اللہ کی ذات پر ایمان کی طرف نہ چلے تو اللہ عقل کو دنیا میں بھی اندھا کر دیتے ہیں. انہوں نے کیا کہا کہ ہوائیں تو تیز چلتی ہیں، طوفان تو آتے رہتے ہیں. یہ قوم عاد بے وقوف تھے، وہ اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھ رہے اور ان کا نعرہ من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. اور جب ہلاک ہوئے تو قوم سمود کہتی ہے وہ بے وقوف تھے، انہوں نے تو میدانوں میں گھر بنا لیے. یہ تند ہوائیں چل کر گھروں کو گرانا، الٹنا اور جسموں کو ہوا میں اڑانا یہ تو ہوتا رہتا ہے، لہذا ہم پہاڑوں کے اندر گھر بنائیں گے. انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو قوم سمود وہ بھی ہماری مخلوق اور بندے تھے اور ہم نے ان کو کیسی سمجھ دی تھی. انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنائے کہ باہر جتنی تیز ہوا چلے اور جتنے طوفان آئے پہاڑوں کو ہلا نہیں سکتے اور اللہ کے نافرمان بنے. اللہ حلیم ہے، فوراً بندے کو نافرمانی پر نہیں پکڑتے. اللہ سمجھانے کے لیے نبی بھیجتے ہیں، صالح علیہ السلام کو بھیجا. اے میری قوم، تمہاری صنعت اور تمہارے یہ محلات جو پہاڑوں کے اندر بنے ہوئے نفع نہیں دیں گے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے انسان جھکے. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ وہی سب کچھ کرنے والا ہے. کہ اے صالح، اگر تم اللہ کے نبی ہو اور سب کچھ اس کے ہاتھ میں سمجھتے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ اور اس چٹان سے اونٹنی نکلواؤ. تو صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہ چٹان تھی وہ ہلی اور اس سے ایک 10 کی 51 اونٹنی نکلی اور بہت بڑی اونٹنی تھی. تو دیکھو یہ ہے اللہ کی نشانی، اللہ نے اپنی قدرت سے اس کو جو ہے نکالا ہے. اور وہ اونٹنی جب چلتی تھی تو ان کے سارے جانوروں سے دبکتے تھے اور جہاں پانی کنویں میں جو گھاٹ ہے پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی، لیکن پھر وہ دودھ بھی اتنا دیتی کہ ساری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے. تو اللہ نے یہ نشانی تو دکھا دی، لیکن جب انسان اس کی عقل اندھی ہو جائے، مہر لگ جائے، تو پھر بھی جو وہ ایمان نہ لائے اور جو ہے صالح علیہ السلام کو تکلیف دینے کے در پہ ہو گئے. صالح علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ دیکھو اس اونٹنی کو تکلیف نہ پہنچانا. وہ نکلی اور جہاں فوراً اس نے بچہ بھی جنا اور اتنا دودھ بھی ہوتا تھا. کہا وقت مقرر کر لو، ایک دن اس اونٹ جہاں کنویں پر گھاٹ پر میری اونٹنی کا دن ہوگا، میری اونٹنی پانی پیے گی، یہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اور دوسرے دن تم اپنے جانوروں کو پانی پلایا کرو.
لیکن وہ ایسے ان کے عقل کے اندھے، انہوں نے قدار ابن ثالث ایک بدبخت کو مال دے کر مقرر کیا اور اس کو کہا کہ اونٹنی کی کونچے کاٹ دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے کونچے کاٹی۔ قرآن پاک میں ہے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا بدبخت انسان تھا۔ اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول اللہ، اللہ کے رسول نے روکا بھی، ناقۃ اللہ، دیکھو اللہ کی یہ اللہ کی اونٹنی ہے کہ اللہ نے اپنے امر سے اس کو پتھر سے پیدا کیا ہے، اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ وسقیاها، اور اس کو پانی پینے کی جو باری ہے اس میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ فکذبوہ، تو نبی کو جھٹلایا، تم ایسے ہی باتیں کرتے ہو۔ فعقروها، اور اس قوم نے پوری قوم کی طرف نسبت کے سب کے مشورے سے پیسے دے کر ایک آدمی کو تیار کیا، تو گناہ کے لیے تیار کرنا اور گناہ کے فعل پر راضی ہونا یہ سب کا گناہ شمار ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے سب نے مل کر اللہ کی اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواها، اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا اور فرشتے کو بھیجا اور ایک چیخ آئی، ساروں کے دل پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو گئے۔ تو یہ اللہ نبیوں کو بھیجتے تھے۔ سر سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ بھی اللہ کا دین لے کر آئے۔ اے میری قوم، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ کے دین پر چل لو۔ تم جئت الیکم بکرامت الدنیا و شرافت الآخرہ، اللہ کے ہاں سے ایسا پسندیدہ دین اور ایسا طریقہ لے کر آیا ہوں کہ اگر تم اس پر چلو گے تو دنیا اور آخرت کی عزتیں تم کو ملیں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور آپ کو ساری انسانیت کی طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا کہ جیسے اللہ پہلے نبیوں کی محنتوں سے ہدایت دیتے تھے، اور جو لوگ ہدایت پر آ جاتے اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دیتے، آخرت میں کامیاب کرنے کا وعدہ کرتے، تو اسی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محنت دے کر بھیجا اور سارے انسانوں کے لیے محنت دے کر بھیجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ اللہ تعالیٰ وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تاکہ اس قرآن کے ذریعے سارے عالموں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہو۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سارے انسانوں کے لیے دی گئی، اور آپ نے اپنے یا ایھا الناس، اے دنیا بھر کے انسانوں، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ۔ پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا دائرہ نبوت محدود ہے، ان کی ایک قوم ان کے سامنے ہے، ایک زمانہ ان کی نبوت کا ہے، اس نبی کے چلے جانے کے بعد دوسرا نبی آتا ہے، وہ اپنے قوم پر محنت کرتا ہے، اس کا دائرہ نبوت اور زمانہ نبوت اور علاقہ میں یہ بھی محدود ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت دنیا بھر اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے سب کی کامیابی آپ کے دین میں رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے سارے کے سارے امتی جنت میں داخل ہوں گے مگر جو انکار کرنے والا ہو۔ قیل ومن یابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول انکار کرنے والا کون ہے؟ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی، اور جو میرے طریقوں کے خلاف چلے گا اور انکار کرے گا، فقد ابا، وہ نافرمانی کرے گا، وہ انکار کرنے والا ہے، اور انکار کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لو جاء موسیٰ وعیسیٰ بعدی لما وسعہما الا اتباعی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اللہ کے ہاں اتنا اونچا مقام رکھتی ہے، پہلے تمام نبیوں کی رسالت اور نبوت اور ان کے دین منسوخ ہو گئے، وہ ان کے اپنے زمانوں کے لیے تھے، ان کی نبوت منسوخ ہو گئی، وہ رسالت وہ دین ان کا شریعت منسوخ ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں، لما وسعہما الا اتباعی، میرے دین پر چلے بغیر ان کو کامیابی نہیں ملے۔ بلکہ پہلے جو انبیاء قرآن پاک میں کہ ہم نبیوں سے عہد لیتے تھے کہ وہ نبی اگر تم میں آیا
تو تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کے دین کے پھیلانے میں ان کی مدد کرو گے. نبیوں سے یہ عہد لیا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ محنت فرمائی، اے اللہ آپ کے دین کو پوری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون پھیلائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے آپ کی امت کو اس کے لیے چنا. جیسے کہ کل آپ کے میں بیان میں سنا، ایمان والوں کو خود اللہ کیا فرماتے ہیں، اے ایمان والو دین کے لیے ایسی محنت کرو جیسی محنت کرنے کا حق ہے، وہ اجتباکم، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا. تو دنیا کے تمام مسائل کے حل کے لیے اور انسانوں کے دنیا آخرت کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے اللہ نبیوں کو دین کی محنت دے کر بھیجا کرتے تھے، اور نبیوں کی محنت سے پاکیزہ زندگی وجود میں آتی تھی، اور کچھ لوگ اللہ کی ذات پر ایمان لا کر اس پاکیزہ زندگی پر چلنے والے بنتے تھے، اور ناپاک لوگوں کو اللہ عذاب سے ہلاک کر کے دنیا کو پاک کر دیتے. نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا. ہود علیہ السلام کی قوم عاد کو اللہ نے ہوا کے ذریعے ہلاک کیا، اور قوم شعیب کو ایک چیخ سے یا آسمانوں سے آگ برسا کر اللہ نے ہلاک کیا. نمرود اور نمرود کی قوم کو اللہ نے مچھروں کے ذریعے ہلاک کیا. فرعون کی قوم کو اللہ نے سمندر میں ڈبو کر مارا. باقی سب ہلاک ہو گئے، اور جو ایمان والے رہتے تھے وہ دنیا میں رہتے تھے. پھر دوسرا نبی آ جاتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. وہ محنت جس میں سارے انسانوں کی کامیابی ہے، وہ محنت جس میں سارے انسانوں کے مسائل کا حل ہے، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس محنت میں رکھی ہے. اللہ نے وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے امت کو اپنے ساتھ لیا. جو بھی کلمہ پڑھتا تھا وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محنت میں شریک ہو جاتا، مرد ہو یا عورت. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور آئے، اے خدیجہ مجھے تو بہت بڑی ذمہ داری ملی ہے، میری راحت اور آرام کے دن چلے گئے، اب تو میں نے محنت کرنی ہے، لیکن اے خدیجہ جو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، میری یہ اجٹ قوم، میری یہ بت پرستی کرنے والی قوم اور اتنی غفلت میں پڑی ہوئی قوم اس پیغام کو کیسے قبول کرے گی؟ حضور پریشان ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ کا پیغام سب سے پہلے مجھے سنائیے اور میں سب سے پہلے آپ کے پیغام کو قبول کرنے والی ہوں. ہاں، اللہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا. اللہ کو پتا تھا میرا نبی جب ایسا پیغام لے کر آئے گا کہ یہ غفلت اور جہالت میں پڑے ہوئے لوگ اور ڈوبے ہوئے لوگ اور 360 بتوں کی عبادت کرنے والے جب یہ میرا پیغام اور وحدانیت اور حق کو لے کر آئے گا تو قوم رد کر دے گی، میرا نبی بڑا پریشان ہوگا. تو لہذا ان کو تسلی دینے والی وہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. آپ سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں، آپ کی عمر 25 سال، اور آپ کائنات کی سب سے حسین اور جوانی کا حسن اس کے اوپر، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوتی ہے کیونکہ یہ تسلی دینے والی. اے اللہ کے رسول آپ اس پیغام کو مجھ پر پیش کریں اور سب سے پہلے میں اس پیغام کو قبول کروں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لات اور عزا کی عبادت یہ باطل ہے اور بتوں کی عبادت باطل ہے، اور میں لا الہ الا اللہ لے کر آیا ہوں. اے خدیجہ لا الہ الا اللہ کہو، محمد الرسول اللہ کہو. اور خدیجہ نے فوراً اس کلمے کو کہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیا ہوا میرا ابو بکر رنجیدہ کیوں ہے؟ ابو بکر کے رنجیدہ ہونے سے اللہ کا رسول بھی رنجیدہ ہے. اور کیوں رنجیدہ ہے؟ اے میری قوم، جب میں اللہ کا پیغام تمہاری طرف لے کر آیا تھا تو تم سب نے شک کیا کہ یہ کیسی بات، یہ سارے 360 بت اور اتنے اسباب حکومتیں مل کر ہمارے کام نہیں کر سکتی، اکیلا اللہ کیسے کام کرے گا؟ تم نے اس کلمے کو رد کر دیا. لیکن ابو بکر تو وہ اس امت میں سب سے پہلی ہستی ہے کہ جب اے ابو بکر یہ باطل کو چھوڑ دو، لات اور عزا کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کی طرف آؤ اور لا الہ الا اللہ کہو. تو حضور کی دعوت ختم ہوئی نہیں کہ ابو بکر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، اور اسی وقت اس کلمے کی دعوت شروع کی. وہ عرب تھے، اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تھے کہ یہ کتنا اونچا کلمہ ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ او ہماری قوم کیسے غفلت میں پڑی ہوئی ہے
کہ کرنے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی، کامیابی دینے والی ذات اللہ کی، ساری کائنات کے مالک اکیلے اللہ ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے امر سے ہو رہا ہے۔ اور ہماری قوم کتنے اسباب میں ان چیزوں کے ہونے کو سمجھتی ہے، اپنی قوم کی جہالت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے قوم کی ہمدردی ان کے دلوں میں آتی، نفرت نہیں آتی تھی، اس لیے اپنی جان پر سب کچھ جھیلتے ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے صحابہ نکلتے۔ یہ جو ہم قصے سنتے ہیں صحابہ کرام کے کہ کیسے کیسے ان کو مارے، حضرت خباب ابن ارت اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت فرماتے ہیں کہ میں حضور کی دعوت قبول کرنے والوں میں سے اور مسلمانوں میں سے چھٹا آدمی تھا۔ اللہ کے رسول کو سنا کہ لا الہ الا اللہ کہو، اعلیٰ درجے کی دنیا آخرت کی فلاح پالو گے، تو ہم نے اس پر یقین کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہا اور کامیابی شروع ہو گئی۔ لیکن آزمائش کے لیے تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ فرمایا مجھے تو آگ پر ڈالا جاتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں آپ اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خباب آتے ہیں تو کہا مرحبا بسیدنا خباب و مرحبا بسیدنا بلال، خوش آمدید ہو، مبارک ہو ہمارے سردار بلال کے لیے اور ہمارے سردار خباب کے لیے۔ حالانکہ حضرت عمر ابن خطاب قریش اور بڑے قبیلے میں سے تھے، اور خباب اور بلال تو حبشہ کے تھے اور غلام تھے، اور خباب بھی عام لوگ تھے، لیکن اسلام میں نے ان کو اتنا اونچا کیا کہ جب حضرت عمر کی مجلس میں آ رہے ہیں تو حضرت عمر فرما رہے ہیں میرے دائیں اور بائیں جانب بیٹھنے کے قابل خباب اور بلال ہیں۔ حضرت خباب جب آئے بٹھایا، اے خباب تم تو اللہ کے رسول کا شروع کا ساتھ دینے والے ہو اور اس کلمے کو شروع میں پڑھنے والے ہو، تو بتاؤ تو صحیح تمہارے ساتھ کیا بیتی اور تم پر کیا گزری۔ تو بلال خباب کھڑے ہوئے اور اپنی پیٹھ کو مجمع کی طرف کیا اور اپنی پیٹھ سے قمیض اٹھائی، لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ ان کی کمر میں تو ایسے گڑھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک یا چھوٹی سی انگلی کے برابر بھی جگہ سالم نہیں ہے۔ ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اے خباب یہ کیا ہوا؟ ایسی تو کمر کسی کی بھی نہیں دیکھی۔ کہا ہم ایمان لے آئے اور اس کلمے کی دعوت دیتے تھے، کوئی ہمارا خاندان نہیں تھا، کوئی ہماری قوم نہیں تھی، اس لیے میرے لیے تو لوگ لکڑی کی آگ میں آگ لگاتے اور اس کے انگارے بناتے، انگارے کو جمع کر کے زمین پر پھیلاتے اور اس کے اوپر مجھے لٹا کر میرے سینے پر چٹان رکھ دیتے تھے تاکہ تکلیف سے میں ہل نہ سکوں۔ اللہ کی قسم وہ انگارے میرے جسم سے نکلنے والی چربی سے بجھتے تھے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ایمان جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے رسیوں میں باندھا جاتا تھا تاکہ آگے پیچھے نہ ہو سکیں اور اپنے جسم کو سہلا نہ سکیں، اور 10 سردار کھڑے ہو کر کوڑے مارتے تھے اور خون نکلتا تھا، اور بلال کہتے تھے احد احد، اکیلا اللہ ہی کی ذات ہے، وہی کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے یا تو لا الہ الا اللہ چھوڑ دو ورنہ اسی حال میں تمہاری جان چلی جائے گی، کہ اس حال میں جان دینے کے لیے میں تیار ہوں لیکن لا الہ الا اللہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تکالیف حضرات صحابہ کرام پر کیوں آئی؟ اس لیے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کلمے کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی اور اپنی قوم کی ہمدردی کی کتنی گمراہی اور کتنی جہالت میں اور حق سے کتنے وہ دور ہیں اور ان کا کتنا بڑا انجام ہوگا، وہ شفقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے جو ان کے دلوں میں آتی تھی، صحابہ کو بہنا نہ دیتی اور اس پہاڑوں کے برابر تکلیفیں اپنے اوپر سہتے تھے اور وہ دعوت دیتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جیسے حالات تھے، اگر مصلحت کی خاطر صحابہ کرام اپنے ایمان کو چھپا لیتے اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے اور اپنے ذات ہی کی فکر کرتے تو کسی پر کوئی تکلیف نہ آتی، بلکہ یہ ساری تکالیف اس دعوت کی وجہ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے اور اس کلمے کی حقیقت کو اگر صحابہ سمجھ جاتے تھے تو چاہے وہ حضرت ابو بکر ہوں اور چاہے وہ حضرت بلال ہوں اور چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر صحابی چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ دین کی دعوت دیتا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ اس کی وجہ سے ان کو اپنی قوم کی گمراہی ان پر کھلتی تھی، اور پھر جو ہے اس گمراہی کی جیسے جو ناکامی سامنے آنے والی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بتاتے تھے اور قرآن میں جو آیات ہیں ان کو سمجھ کر کہ ہمارے جو کفر پر مرے گا وہ اتنی بڑی ناکامی میں جائے گا، تو ان کے دل میں ایسا درد اور غم ہوتا تھا
کہ وہ اپنے اوپر پہاڑوں کے برابر مصیبتیں جھیلتے تھے لیکن دعوت کو نہیں چھوڑتے تھے. حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد کے لیے نکلے ہیں اور ایک ملک میں گئے ہیں, وہاں قید ہو گئے. غسانی عرب بادشاہ وہاں کا تھا. انہوں نے اس سے بات کی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بہت سمجھدار اور بہت کام کے آدمی ہے. تو پہلے اس نے لالچ دیا اور کہا کہ دیکھو, اگر تم اپنے دین اسلام کو چھوڑ دو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو چھوڑ دو اور میرے دین پر آ جاؤ تو میں اپنی بادشاہت کا آدھا ملک تمہیں دے دوں گا اور اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر کر اپنا داماد بنا لوں گا. تو یہ ہنسے کہ کتنا ہی بے وقوف یہ بادشاہ ہے اور کیسی گھٹیا یہ بات کر رہا ہے. کہا تم تو اپنے ایک چھوٹے سے ملک کی آدھی سلطنت اور اپنی بیٹی کا رشتہ دینے پر مجھے لالچ دے رہے ہو. جتنے یہ عرب ممالک ہیں ان سب بادشاہتوں کی بادشاہتیں مجھے مل جائیں اور یہ کہا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں, آپ جھپکنے کے برابر میں اس دین کو چھوڑ دوں تو میں اس دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اللہ کی ذات پر ایمان, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق اور اس دین میں کامیابی ایسے ان کے دلوں میں گڑ گئی تھی. بادشاہ حیران ہوا کہ اتنے بڑے پیشکش کو اس نے ٹھکرا دیا. کہا اچھا تو پھر ان کو ڈراتا دھمکاتا ہوں. تو حوالے کر دیا فوجیوں کے. کہا اس کو سولی چڑھاؤ اور ماہر تیر اندازوں کو لگاؤ کہ تیروں کی اس پر بارش کریں, لیکن اس کے جسم کو نہ لگے, اس کے جسم سے گزرتے ہوئے گزر جائیں. اس کے سر اور جسم کے چاروں طرف سے تیروں کی بارش کی. لیکن اللہ کی ذات پر ایمان کہ جو اگر اللہ نے کا ارادہ ہے تو وہ تیر تو مجھے لگ سکتا ہے اور اگر اللہ کا ارادہ نہیں ہے تو کوئی تیر مجھے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ ایمان اتنے حوصلے والی چیز ہے کہ ایسے حال میں بھی کہ باندھا ہوا ہے سولی پر اور تیر ان کو نہیں بتایا گیا, نشانہ ان کا لگا رہے ہیں, لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر تاثر نہیں ہے کہ جس تیر کا لگنا میرے حصے میں لکھا وہ لگے گا. یہ تو اللہ کا امر ہے. یہ ایمان ایسے حوصلہ دلانے والی چیز ہے کہ جو بھی مجھے پہنچے گا وہ اللہ کے امر سے پہنچے گا اور اللہ کے امر کو قبول کرنا یہ میری سعادت ہے. جان چلی جائے تو یہ میری سعادت. تو لوگ حیران ہوئے, بتایا کہ وہ تو ذرہ برابر اس سے متاثر ہوا ہی نہیں. اس کے ماتھے کو تو تیور اور خوف کا وجہ سے رنگ کا پیلا ہونا ظاہر ہوا نہیں, وہ بالکل مطمئن ہے. کہا پھر اس سے زیادہ سخت منظر ہم اس کے سامنے لاتے ہیں. تو ایسا کرو کہ آگ جلا کر بڑے بڑے دیگچوں میں تیل ڈالو اور جب تیل ابلنے لگے تو پہلے 2 عام مسلمانوں کو کڑائی میں ڈال دینا تاکہ ان کے سامنے جلتے ہوئے تیل میں وہ کوئلہ بن جائے اور پھر ان کو لے جانا. لیکن دیکھو اگر یہ اس منظر سے متاثر ہوں تو فوراً مجھے بتانا. تو ایسا ہی نظام قائم کیا گیا. کڑھائی گئی اور اس میں تیل کو ابالا گیا اور 2 ایمان والوں کو اس میں ڈالا گیا. انہوں نے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اور ان کو جب لے کر جانے لگے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو فوجی سمجھے کہ یہ تو متاثر ہو گیا, رونے لگا. بادشاہ کو خبر دی, بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا کہ لے آؤ ان کو واپس. اور بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے تو پہلے ہی تمہیں پیشکش کی تھی اور اب بھی تو تمہاری آنکھوں سے آنسو ہے, تم رونے لگے. کہ بادشاہ سلامت تم سمجھے نہیں کہ میں رویا کس وجہ سے ہوں. کس وجہ سے روئے ہو کہ جب میں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا کہ آن کی آن میں ان کی روحیں نکل گئی اور اللہ کے لیے جان دے کر اللہ کے پاس پہنچ گئے تو مجھے حسرت اور افسوس ہوا. اے اللہ تیری عظیم ذات, تیری یہ بڑی محسن ذات اور تیرا یہ مبارک دین, اس کے لیے میرے پاس اتنی ننھی سی جان ہے کہ اس تیل میں ڈالا جاؤں گا تو روح میری نکل جائے گی. اے اللہ یہ بھی کوئی بات ہے, میں تو اس حسرت میں رویا ہوں. اور اللہ کے سامنے عرض کیا کہ میرے جسم میں جتنے بال ہیں اگر وہ اتنی روحیں میرے جسم میں ہوتی اور ایک ایک روح کو اتنی تکلیف کے ساتھ نکالا جاتا تو بھی اللہ کا حق مجھ سے ادا نہ ہوتا. اللہ کے لیے جان دینا یہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے. اور ایسا اطمینان کا اس منظر کی وجہ سے میں نہیں رویا اور اس سے
سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ رویا تو اس لیے ہوں کہ اللہ کے دین کے لیے جان دینے کا وقت آ رہا ہے، اور ایک ننھی ہی سی جان ہے اور آن کی آن میں قصہ ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کا دین، اس کے لیے جان دینا، اس کے لیے سب کچھ لگانا، یہ تو اتنا قیمتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے لشکروں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہوں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ہر لشکر کے ساتھ میں نکلوں۔ صحابہ کے بہت زیادہ سفر کروائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سفروں میں یا 27 سفروں میں یا 29 سفروں میں ساتھ گئے۔ فرمایا کہ کچھ لوگ مسلمان ایسے ہیں کہ بیمار ہیں، معذور ہیں، ان کے پاس اللہ کے راستے میں نکلنے کے اسباب نہیں، وہ رہ جاتے ہیں۔ اگر میں ہر لشکر کے ساتھ نکلوں گا تو ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا بیتے گی، اور وہ کہ افسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول تو ہر لشکر کے ساتھ اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی محنت اور جہاد اور جان قربان کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، اور ہم جہاں مدینے میں ٹھہر رہے ہیں، تو ان کے اس حسرت کی وجہ سے میں رک جاتا ہوں اور میں ہر لشکر کے ساتھ نہیں جاتا۔ باقی دین کا مرتبہ تو اتنا اونچا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلوں، مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندگی دی جائے، اور پھر اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، پھر میں اللہ کے راستے میں نکلوں اور جان دے دوں، پھر مجھے زندہ کیا جائے اور پھر دوبارہ شہید کر دیا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول بار بار اپنے دین، اپنی جان کو دینے کی تمنا کا میں تمنا کرتا ہوں، محبت اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ بار بار اللہ کے راستے میں نکلوں اور میری جان جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اپنی جان دے دوں۔ تو یہ کامیابی تو یہی ہے کہ اللہ نے جو زندگی، صلاحیتیں زندگی کے ساتھ دیے ہیں، سارے کے ساری جو ہے صلاحیتیں اور زندگی کے ساتھ اللہ کے احکام کو پورا کرنے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں اور اللہ کے دین کو زندہ کرنے میں لگے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع دن سے ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے، اور کتنا اپنا سب کچھ، اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ نے میری مدد کی، قیامت میں میرے صحابہ کی جتنے صحابہ نے مجھ پر احسانات کیا، میری مدد کی، ان کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں دے چکا ہوں۔ ابوبکر کے احسانات مجھ پر اتنے ہیں کہ جن کا بدلہ تو اللہ میدان محشر میں خود اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ ایسے ابوبکر کہ جان لگانے کی جب تک ہجرت کرتے ہوئے سارا مال اپنا لے لیا۔ ان کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے ابا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی خاطر آپ پر خرچ کرنے کے لیے جہاں 40,000 دراہم، سارے کے سارے دراہم لے گئے، اور گھر میں کوئی ٹکا اور پیسہ نہیں چھوڑا، درہم اور دینار نہیں چھوڑا۔ لیکن دادا تھے بوڑھے اور اندھے، وہ شور مچانے لگے کہ معلوم ہوتا ہے تمہارا باپ تو سارے پیسے لے گیا ہے۔ فرماتی ہے میں نے اپنے دادا کو تسلی دینے کے لیے جس طاقتے میں میرے دادا پیسے رکھا کرتے تھے اس میں نے کنکریاں رکھی اور اوپر سے یا موٹا سا کپڑا بچھا دیا اور اپنے دادا کا ہاتھ اس کے اوپر سے گزارا۔ وہ سمجھے ہاں یہ کچھ ٹھیکرے سے یہ درہم اور دنانیر ہیں، چلو تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر گیا ہے۔ تو میں نے خدا کی قسم، ابوبکر صدیق سارا مال لے گئے اور تبوک کے موقع پر بھی سارا مال لگا دیا۔ ایک موقع پر تو دیکھا کہ وہاں سے جبرائیل نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کے یہ صحابی ہے ابوبکر، اس کے لباس کیسا ہے کہ اس پر تو ٹاٹ کا کپڑا ہے، وہ پرانا سا ٹاٹ جو پردوں کے لیے اٹکایا تھا وہ اس نے جسم پر ڈالا ہوا ہے اور کانٹوں سے، اور آج تو سارے فرشتوں نے لباس پہنا ہے، یہ اس کا حال کیسے ہوا؟ اے جبرائیل، ابوبکر نے ہجرت سے پہلے بھی اپنا سارا مال لگایا اور ہجرت کے بعد بھی سب کچھ خرچ کیا، آج حال یہ ہو گیا کہ اس شہزادے کے پاس یہاں ڈھنگ سے پہننے کے کپڑے بھی نہیں رہے اور یہ ٹاٹ والے کپڑے ان کے جسم کے اوپر۔ کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ابوبکر کو میرا سلام کہہ دو، اور ابوبکر سے کہو اے ابوبکر کیا تم اس حال میں مجھ سے راضی؟ میرے دین کی محنت کرتے ہوئے یہ حال پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر کو اللہ کا سلام پہنچایا اور یہ کہا اللہ تم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اے ابوبکر اس حال میں تم راضی ہو کہ میرے دین کے لیے سب کچھ لگ گیا؟ حضرت ابوبکر خوشی کے مارے رو پڑے اور 3 دفعہ فرمایا انا ان ربی راض، انا ان ربی راض، انا ان ربی راض، اے اللہ میرا دین سب کچھ تیرے دین کے لیے لگ گیا، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ تو ہمارے
جمع ہونے کا مقصد کہ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، اللہ نے امت کے ہر فرد کے ذمہ پوری امت کو کیا ہے، اور پوری امت کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو کیا۔ اس امت کو وہ محنت عطا فرمائی ہے جس محنت سے اللہ کا دین زندہ ہوتا ہے، اور جس محنت سے انسانیت جہاں مسائل سے نکل کر کامیابی کے راستے پہ پڑتی ہے۔ جو محنت نبیوں کو دی جاتی تھی، اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے وہ محنت اس امت کو عطا فرمائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اللہ نے امت کو بتلانے کے لیے کہ دیکھو یہ دین، اس کا تعلق حضور کی محنت کے ساتھ ہے، حضور کے انتقال ہوتے ہی حالات بدل گئے، کئی قبائل مرتد ہو گئے، اور بہت سے لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر زکوٰۃ سے انکار کر دیا، اور روم کی فوجیں جو ہیں حجاز کے بارڈر پر آ گئیں کہ جس نبی کی وجہ سے اللہ کی مدد ہوتی تھی وہ چلا گیا، اب حملہ کرو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے ہیں اور مسلمانوں کو 100% گھروں سے نکالا ہے، حضرت اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا۔ صحابہ نے کہا تھا اب حضرت اس کیونکہ حالات بدل گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور ہمارے ہاتھوں سے معاملہ نکل گیا، کتنے قبائل مرتد ہو گئے، اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو، اس کو روک لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع اللہ کے حکم پر، اللہ کے رسول کے حکم پر، کہ ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ ممکن نہیں کہ جس لشکر کے روانہ کرنے کا حکم اللہ کے رسول دے کر گئے ہوں اس کو روک لیا جائے، وہ رکے گا نہیں، وہ بھی اللہ کے راستے میں نکلے گا۔ اور فرمائے جو عرب قبائل مرتد ہوئے ہیں اس کے لیے میں ہر ایک کو جہاں مدینے سے نکالوں گا، چاہے مدینے کا کچھ حال بھی ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہستی نے کہا اے ابو بکر اب ہماری دو طاقتیں نہیں ہیں ہمارے پاس، ایک لشکر دشمنوں کے خلاف چلا گیا، اب ہمارے پاس دوسری طاقت نہیں ہے۔ تو ابو بکر نے زور سے ان کے سینے پر ہاتھ مارا کہ تم جاہلیت میں تو اتنے طاقتور اور ایسے بہادر بنتے تھے اور اسلام میں تم کمزور بنتے ہو، میں تو تمہیں نکال کر رہوں گا اور میں خود بھی ساتھ جاؤں گا، اور اگر ساری مخلوق انکار کر دیں تو ابو بکر اللہ کے راستے میں نکل کر رہے گا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نکلے اور 3 دن مسجد نبوی و مدینہ منورہ میں ایسے آئے کہ کوئی بالغ مرد اذان کہنے والا اور جماعت سے نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ یہ سب اللہ کے راستے میں، ظہر کی نماز کسی قبیلے کے پاس، عصر کی نماز دوسرے جہاں قبیلے اور گاؤں کے پاس، اور مغرب کی نماز کہیں اور۔ 3 دن کا جو مسلسل نکلنا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس نکلنے کی برکت سے پھر امت کو اسی سطح پر اللہ نے لا کھڑا کیا جس سطح پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اللہ نے دکھلا دیا کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی امت کو یتیم چھوڑ کے نہیں گئے، ایسی محنت دے کر گئے ہیں کہ امت اگر اس محنت کو کرے گی تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کو ہدایت دیں گے جیسے اللہ نبیوں کی محنت سے ان کی قوموں کو ہدایت دیتے تھے، اور جہاں ہدایت یافتہ لوگوں کے علاوہ باقی سب کو اللہ جہاں ختم کرتے روئے زمین کو پاک کر دیتے تھے اور زمین کی خلافت ایمان والوں کو دیتے تھے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محنت ہے، بقول ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب کے، کہ اس محنت میں تو سارے نبیوں کی دعوت اور محنت کا نور ہے۔ یہ اتنی طاقتور محنت ہے، یہ اتنی طاقتور محنت ہے۔ علامت نہیں کہا اس صدقے کی طاقت اس کائنات کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایمان ایسے ہی دیا اللہ نے ہمیں کہ جس ایمان کی وجہ سے اللہ جنت عطا فرمائیں گے۔ جو کامل ایمان والے، جیسے بات ہو رہی تھی کہ ایمان والا بجلی کی کوم کی طرح پل سے گزرے گا۔ ایمان کی طاقت کیا ہے کہ 1500 سال کا راستہ اور جہنم کی وادی پر ایک پل، اس کو پار کر کے جنت میں جائیں گے، بال سے باریک اور تلوار سے زیادہ تیز 1500 سال کا مسافت والا ایمان کی طاقت سے ایسے گزرے گا کہ یہاں اس نے پاؤں رکھا اور بجلی کی کوئی کی طرح دوسری جگہ پہنچ گیا تو اس کی جو ایمان کی ٹھنڈک اور طاقت ہوگی، اور فرشتے کا جہنم کیسی سخت ہے اور کیسے کائنات کو تباہ کرنے والی کہ ایک چنگاری دنیا کے سارے پہاڑوں کے پتھروں کو اسٹیل اور جو اس میں ڈھانچے جمع کر لیا جائے، ایک چنگاری اوپر رکھ دی جائے اور چنگاری ان کو جلا کر بھسم کر دے، اتنی طاقتور آگ ایمان والا ایمان کے ساتھ گزرے گا۔ تو حدیث میں آتا ہے جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مؤمن فإن نور ایمانک قد اطفأ العدی،
فرمائی کی اور نوافل عبادت کی یہ طاقت ہے، تو جب یہ اس سے اوپر والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتیں آپ کی زندگی ان کی زندگیوں میں ہوگی تو کتنا اونچا اور کتنا طاقت والا عمل ان کے ساتھ ہوگا، اور جب یہ واجبات کے ادا کرنے پر آئے گی تو کتنا طاقت اور عمل ان کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کا ایک ایک عمل کائنات سے زیادہ قیمتی ہے، اور جب یہ امت فرائض کو ادا کرے گی، جیسے نماز فرض ہے، نماز روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جس پر حج فرض ہو، زکات دینا یہ فرائض کو ادا کرنے والی بنے گی، تو اللہ کی کتنی بڑی قدرت اور طاقت اس کے ساتھ ہوگی کہ دنیا اور آخرت کے مسائل اللہ حل فرمائیں گے۔ تو پھر بھائی وہ محنت کہ جس محنت سے سارے انسانوں میں ایمان جیسی دولت آئے اور سارے انسانوں کو ہدایت ملے اور سارے انسان اللہ کے فرائض ادا کرنے والے بنے، سارے انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا کرنے والے بنے اور واجبات کو ادا کرنے والے بنے، تو اس محنت کی کتنی طاقت ہوگی جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اس محنت کو اللہ نے کیا فرمایا، ان تنصروا اللہ، کہ اگر اللہ کی مدد، اللہ نے بتایا کہ میں سمجھ ہوں، میں غنی ہوں، تم سب محتاج ہو، میں کسی چیز کا محتاج نہیں، پھر اللہ فرمانے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو، یہ اعزاز کس لیے ملا، کیا ہے اللہ کی مدد؟ علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد یہ ہے کہ اللہ کے اتارے ہوئے دین کو اپنے اندر زندہ کرتے ہوئے، اللہ کے دین کو انسانوں میں زندہ کرنے کے لیے اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ کی بڑائی اور ایمان کے بول بولو، اللہ کے دیے ہوئی زندگی کے اوقات اور ساتھوں میں سے اللہ کے لیے دو، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے دو، اگر مال نہیں ہے تو ایسے چلو، تو اس محنت کو اللہ نے اپنے دین کی مدد قرار دیا، اور یہ اتنی بڑی محنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، تو اللہ اپنے قدرت کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا۔ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہو تو کائنات کی کوئی طاقت تم پر غالب نہیں آ سکتی۔ تب اللہ نے ہمیں اتنا اس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں کہ اے اللہ تو نے نبیوں کو بھیجا اور ایک محنت دی، نبیوں نے انسانوں کو تیری طرف بلایا، ایمان ان کے دلوں میں آیا، ان کی زندگیاں پاکیزہ ہوئی، تیرے احکام پر چلنے والے بنے، اور جو مخالفت کرنے والے تھے، چاہے وہ قوم عاد ہو یا قوم ثمود ہو یا قوم شعیب ہو یا قوم سبا ہو یا نمرود کی حکومت ہو اور یا فرعون کی حکومت ہو یا قوم شعیب کی تجارت کی منڈیاں ہوں، اللہ سب کی نشان کو تو نے مٹا دی جنہوں نے تیری نافرمانی، اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو حضرات انبیاء کرام کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا گیا اور دعوت والا عمل دیا گیا۔ یہ دعوت اتنا طاقتور عمل ہے کہ دعوت کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہے، کہ دعوت کی بنیاد سب سے بڑے علم والا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور سب سے بڑی قیمت والا کلمہ لا الہ الا اللہ، اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ نبیوں کو دیا گیا۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے خزانے میں جو تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے، اے اللہ میں تیرا ترین ہوں، مجھے کوئی خاص کلمہ عطا فرما، خصنی بکلمۃ اذکرک بہا۔ موسیٰ علیہ السلام تورات کی کتاب ملی، بنی اسرائیل جو اتنے نافرمان کے فرعون ان کو عذاب کا اس سے بچا کر ایسی عزت کہ آسمانوں سے ان کے لیے من و سلوہ اترا، 40 سال بادلوں نے ان کے اوپر سایہ کیا، اور 40 سال ایک پتھر سے جس کا کسی پہاڑ سے تعلق نہیں، صرف موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے سے 12 چشمے اور ایک ایک چشمے سے 50,000 افراد کی حاجتوں کو پورا کیا۔ 40 سال وہ رہے، ان کی اولادیں پیدا ہوئیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی کپڑے کی دکان نہیں، تو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے جسم پر لباس بھی اللہ کی طرف سے آتا تھا، اور بچہ جو ہے پیدا ہوا 40 سال تک کتنا بڑا خط اللہ کی قدرت سے وہ کپ جو ہے وہ یہ کپا بھی خود بخود بڑا ہوتا تھا، اللہ نے ان کو کسی چیز کا محتاج نہیں کیا۔ کتنی بڑی اللہ نے جو ہے ان کو فضیلت دی موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کرنے کی وجہ سے، اور بلّٰہُ العالمین اس زمانے کے سارے عالموں کو فضیلت دی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے کلیم کہ براہ راست اللہ کی بات کو سنا کہ اللہ نے رسالت کے ساتھ ان کو کیسے جو ہے سرفراز فرمایا۔ اللہ نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ
یہ انبیاء کی اولاد تھے اور ملک مصر کے مالک، تمام وزارتیں، عہدے اور نعمتیں ان کے پاس تھی، کھیت ان کے پاس ہیں، لیکن جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ نعمتیں اس سے ظاہر ہوتی ہیں۔ جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں تعلیم فرمائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک۔ اللہ کے رسول اس دعا کا اہتمام کرتے تھے اپنی امت کی کہ دیکھو ناقدری کی وجہ سے نعمتیں ظاہر ہوں گی، اے اللہ مجھے ان ناقدریوں سے بچا جن سے یہ نعمتیں ظاہر ہو جائیں، ہماری محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں، ہماری جو ہے اجتماعیت لائیوں میں بدل جائے اور ہماری جو ہے وہ امن خوف سے بدل جائے۔ اے اللہ تیری اس نعمتوں کے ظاہر ہونے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسانوں کے لیے بنائی۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو، آنند زیادہ کروں گا، محبت زیادہ کروں گا، عزتیں زیادہ دوں گا، تمہاری حاجات کو پورا کروں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن اگر ناشکری کی تو ساری نعمتیں تم سے چھن جائیں گی۔ تو بنی اسرائیل کو روحانی اعتبار سے انبیاء کی اولاد اور دنیاوی اعتبار سے ملک مصر دنیا کا سرسبز اور شاداب اور زرعی ملک ان کو دیا گیا، لیکن جب وہ دنیا میں اتنے لگے کہ اللہ کے اوامر کو اوپر سے کچھ ڈال دیا تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئی اور ایسی چھنی کہ ان کو غلام اور باندیے بنا دیا گیا، اور فرعون نے ان کو فرعون جیسا ٹیکس لگانے والا اور کفن چور اور جابر بادشاہ ان پر مقرر کیا گیا، کیونکہ ان کو جوانوں سے مشقت والے کام لیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے ان کی قسمت کو بدلنے کا ارادہ کیا اور ان پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور ان سے چھینا ہوا ملک ان کو واپس دینے کا ارادہ کیا اور وہی عزت دینے کا ارادہ کیا اور ان کے دشمنوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اس سب کا علاج یہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا کہ یہ تین پیدا ہو گئے ہیں، کمزور قوم میں ہیں لیکن سب سے طاقت اور کام اور محنت لے کر آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا اور اللہ کے دین کی طرف بلانا، دعوت اور تبلیغ اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو کائنات میں سب سے طاقتور عمل یہ ہے کہ ان پر احسان کریں، ذلتوں سے نکال کر عزت دیں، چھینے ہوئے ملک کو واپس ان کے پاس لوٹائیں، دشمنوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے ہلا کر کے ان کی دلوں کو ٹھنڈا کریں اور اس ملک کا وارث بنائیں۔ وہ سب کا علاج ایک داعی کا نبی اور رسول بن کر آنا ہے، وہ دعوت شروع کرے گا، جو دعوت اس کی قبول کر لے گا اللہ اس کو عزت دیں گے، اور جو دعوت کو ٹھکرا دے گا چاہے فرعون جیسا بادشاہ ہو، اتنی مضبوط حکومت ہو اور ایسا مرتب نظام ہو، اتنا بڑا زرعی ملک ہو اور دریائے نیل جیسا نہ دریا ہو، اللہ اسی سمندر اور دریا میں اس کو ہلاک کر کے ختم کر دے گا، کیونکہ اس نے میرے نبی اور میرے رسول کے پیغام کو ٹھکرا دیا۔ تو یہ تین پیدا ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک رہے اور 40 سال تک تربیت ہوئی اور 40 سال کے بعد اللہ نے ان کو جو ہے نبوت اور رسالت دے کر بھیجا، اور ان کی محنت سے یہ بنی اسرائیل ایسی عزتوں پر پہنچے کہ سمندر دریائے نیل میں 12 راستے ان کے لیے بنے اور آسمانوں سے امن اور سلوا اتارا گیا، بادلوں سے ان کے لیے سایہ کیا گیا، ان کے اور ان کی اولادوں کے لیے لباس دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایسی جو قوم تھی اب موسیٰ علیہ السلام، جب وہ رسالت ان کو ملی تو اللہ نے براہ راست ان کے ساتھ کلام کیا، اے موسیٰ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اللہ کے کلام، اس کی لذت ہم میں سے کوئی نہ اس کو بیان کر سکتا ہے اور نہ ان کا اس کا تصور کر سکتا ہے۔ اللہ نے یہ عزت بخشی اور ان کو عصا والا معجزہ دیا کہ دیکھو اس عصا کو میرے حکم پر پکڑنا اور میرے حکم پر چھوڑنا سیکھ لو اور اس پر اس کی مشق کر لو، اور یہ سبق ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب اس عصا کو اپنی مرضی سے استعمال کر رہے ہیں تو اس عصا کے منافع وہی ہیں جو عام چرواہوں کے اور عصا والوں کے لاٹھی والوں کے نشے ہوتے ہیں، اس سے ایک ذرہ برابر زیادہ نہیں تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے رسول بن کر آئے، اللہ کے امر پر اس کو پکڑنا اور چھوڑنا سیکھا تو اللہ نے اس کو ایسا معجزہ بنایا کہ جادوگروں کے 70,000 جادوگر اور انہوں نے اپنے جادو سے 70,000 رسیے اور 70,000 اپنے عصا پھینکے اور جہاں وہ 1,40,000 سانپ رینگ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پھینکا، منٹوں سیکنڈوں میں یہ عصا سب کو نکل گیا اور یہ 70,000 جادوگر ان نے دیکھا کہ ہم نے تو نظر بندی کی اور ہم نے تو خیالات کو قابو کر کے ان کو سانپ نے بتایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے یہ تو حقیقت میں سانپ بنا اور سب کو نکل گیا، وہ سب یقین پر کہ ہمارا جادو غلط ہے اور موسیٰ علیہ السلام
موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں وہ سچا ہے۔ اتنے بڑے جادو کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جس کو اللہ کے امر پر پھینکنا، اللہ کے امر پر پکڑنا، ایسی بڑی عزت دی۔ اور پھر یہ ایسے ایمان والے بنے کہ فرعون نے دیکھا معاملہ میرے ہاتھ سے گیا اور میں تو رسوا ہو گیا، لیکن یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فوراً کہاں میں سمجھ گیا، اب پتہ لگا ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام ان کا سب سے بڑا جادوگر استاد ہے اور اس نے ان کو جادو سکھایا ہے اور یہ پہلے سے طے کر کے آئے تھے اور ان کا مقصود یہ تھا کہ اے میری قوم تم کو تمہاری زمین سے ایک نفسیاتی دباؤ اور ایک گول مول بات کر کے پھر اپنے جو ہے رعایا کو اس نے دوبارہ جو ہے اس کو ان کے ذہن کو مشوش کر لیا۔ لیکن یہ جادوگر یہ سمجھ گیا حق یہ ہے کہ دیکھو پہلے تو کیا کہا تھا، فرعون اگر ہم جیت گئے اور موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو کیا انعام دو گے؟ اس نے کہا میں تمہیں اپنے قرب کا درجہ عطا کروں گا، اپنے تخت پر بیٹھتا ہوں، میرے ساتھ جو گزر رہا ہے وہاں جگہ دوں گا کہ تم نے اتنے بڑے میرے مقابلے میں تم نے جیت حاصل کی۔ لیکن اب یہ سب کے سب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، تو کہا دیکھو یہ تو ایمان کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں سب کو سولی چڑھاؤں گا اور تمہارے ہاتھوں پاؤں میں میخیں ڈالوں گا۔ تو ان سب نے کہا جو چاہے کرو، ہمارے یہاں سولی چڑھا دیے جائیں، ہاتھ اور پاؤں میں میخ ڈال دیے جائیں، لیکن اب اس ایمان سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اب معجزے میں اس عصا میں وہ طاقت آئی، کتنے بڑے جادو کو اللہ نے ختم کیا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب اب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، بنی اسرائیل ان کے پاس ان کی کارخانے نہیں بنے، ان کے کھیت مرتب نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے توبہ کی اور انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ پر ایمان زیادہ ہوا، توکل سیکھا۔ اے موسیٰ اپنے قوم کو صبر سکھاؤ۔ دیکھو یہ صبر بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں صبر اور شکر، انسان نعمتوں میں ہوگا تو یہ شکر ہے، حالات آئیں گے صبر ہے، یہ اللہ کا شکر اور اللہ کے لیے صبر کرنا یہ انسان کو اتنا اونچا کرتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ تو وہ بنی اسرائیل مظاہرہ کرتے تھے، چیختے تھے، فرعون کے خلاف نعرے مارتے تھے، اے موسیٰ ان کو صبر سکھاؤ، یہ سب کچھ ان کے اعمال کی وجہ سے میری طرف سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ میری طرف سے سمجھ کر اس پر صبر کریں اور برداشت کریں۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو صبر کی دعوت ہے کہ اللہ تو ہر ایک پر آئیں گے، لیکن ایمان والا اس کا ایمان یہ بتائے گا کہ اللہ کی طرف سے اللہ اس میں میرا فائدہ ہے، تو صبر کرے گا تو اللہ کی مدد ساتھ ہوگی۔ جیسا اے موسیٰ ان کو توکل سکھاؤ، تو ایمان بقدر ایمان توکل ہوگا، اور جو اللہ کی راہ امداد پر بھروسہ کرے گا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے گا پھر اللہ اس کی ہر کام میں کفایت فرمائیں گے، اور جس کی اللہ کفایت فرمائے کائنات اس کا بال بیگا نہیں کر سکتے۔ اور یہ نماز اتنی بڑی عبادت، اتنے نافرمان ہو گئے تھے، ابھی تورات کتاب نہیں اتری، ان کی جو پرانی عبادت ہے نماز پر لگاؤ، نماز پر لگاؤ، ان تین اعمال پر وہ آئی۔ اور پھر فرعون نے انکار کیا، حالانکہ بادشاہ تو اس کے پاس تھی، تو اللہ نے حکم فرمایا کہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلو، بنی اسرائیل کو لے کر نکلے۔ اللہ کی تدبیر چلی، اللہ چاہتے تو موسیٰ علیہ السلام اور قوم کو ایسا راستہ دکھاتے ہیں، رات اتنی تیز چلاتے کہ فرعون ان کے گھر کو نہ پہنچ سکتا، لیکن ہم عقل والے کہتے ہیں کہ بھی موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوشیار تھے اور اپنی قوم کو جو ہے انہوں نے بہت تیز چلایا اور سے راستوں سے گئے کہ وہ بچ گئے، ساری نسبتیں مسترف کرتے، حالانکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ بھی اللہ کے امر ہی سے ہوتا۔ لیکن ایسا واضح اللہ نے اپنے امر کو قدرت کو ظاہر کیا کہ اس میں ذرا برابر حد کی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو بحر قلزم یا دریائے نیل، دونوں روایتیں آتی ہیں، تو وہاں دریائے نیل پر لے آئے اور راستہ روک لیا۔ اب اتنا ساری رات چلے، دن کی روشنی ہو گئی، تھکے ہوئے ہیں، آگے پانی گھاٹے مارتا ہوا سمندر یا دریا ہے، ابھی وہ آپس میں لگے اور ادھر سے فرعون پیچھے پوری تیاری سمیت اور پوری قوم کو لے کر آ گیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کہ جب دونوں جماعتوں نے، فوجوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ابھی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایمان والی تو تھی، لیکن اس پر اتنا پختہ ایمان نہیں تھا۔ اللہ کے حکم سے نکلے تھے، اے موسیٰ ہمیں تو پکڑ لیا گیا، ہم گر گئے، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مدرکون ادراک کہتے ہیں ایسے راستوں کو بند کر دینا کہ سوئی کے ناکے کے برابر
میں کیا کروں؟ ایمان والے کلمات کہہ دوں، ان کو یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے اور اللہ کا جو معاملہ ہوگا اس میں میری کامیابی ہے، بڑے اطمینان سے اے میری قوم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تم کو رات کو لے کر نکلا ہوں، اللہ کے امر سے نکلا ہوں، اور اللہ کے امر میں ناکامی ہو، چاہے چاروں طرف سے ہلاکتیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں ناکامی ہو نہیں سکتی، جو اللہ فیصلہ کریں گے اس میں ہماری کامیابی ہے۔ اور فَمَا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جب میں ایمان والا ہوں اور تم کو ایمان کی دعوت دی ہے تو میرے ساتھ میرا رب ہے، ان ہلاکتوں میں سے اللہ مجھے راہ نکال کر دکھائیں گے۔ تو ساری عقل والے جتنے جہاں عقل والے دیر میں کار آ جائیں، سب کی عقلیں یہاں محل ہے کہ بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو یہی آتا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اسی کو اللہ نے فرمایا مارو میرے حکم سے۔ اس آقا کو جب مارا اللہ کا حضور کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، تو دریا میں 12 راستے بن گئے۔ وہ پانی جس کی صفت ہے بہنا اور موجیں مارنا، چٹانوں سے زیادہ سخت ہو گیا، اور وہ زمین کیچڑ کا جس نے کبھی سورج کی کرنیں نہیں دیکھی وہ پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، اور 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنے۔ کیوں بنے؟ کہ انہوں نے اپنی نافرمانی کو چھوڑا، توبہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، توکل بڑھایا، ایمان بڑھایا، صبر کیا اور نمازوں کو قائم کیا۔ اس پر اللہ کا نظام، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے امر سے اس عصا کو مارے، اللہ کے عصا سے اللہ امر سے مارا تو اس کی یہ طاقت کی یہ معجزہ بنا، یہ ساری قوم پار ہو گئی، اور باختصار فرعون اپنی ساری قوم کے ساتھ آیا، اور فرعون کی قوم کے آتے ہی اللہ نے پانی کو جاری کیا۔ چند لمحات میں فرعون اور اس کی قوم اور فوج بنا اپنے ہتھیاروں کے اور بنا اپنے منصب کے، وہ چیخو پکار اور پانی سے اوپر کی طرف ابھر رہے اور پھر ڈوب رہے ہیں، اور چند لمحات میں اللہ نے ایک تاریخ کو اور ایک ملک کو، ایک حکومت کو ختم کر دیا۔ تو یہ درس ہے اس میں کہ دیکھو اے ایمان والوں، جو اسباب اللہ نے دیے اور جو تمہیں جسم اور اعضاء دیے، اللہ کا امر اتنا طاقتور ہے کہ جب جس عضو کے بارے میں، جس امر کے بارے میں، جس سبب کے بارے میں اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر لو، تم کامیاب ہو، ناکام ہو ہی نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ تمہاری جانوں اور مالوں میں کیسی برکتیں عطا فرمائیں گے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ خصنی بکلمۃ اذکرک بہا، مجھے ایک کلمہ عطا کیجیے جس کے ذریعے میں یاد کیا کروں آپ کو۔ تو اتنے بڑے علم، اتنے بڑے نبی اور جن کی محنت سے اتنی معجزات ظاہر ہوئے، قوم کو اتنا اونچا اللہ نے کیا، وہ اللہ سے کہہ رہے مجھے کوئی خصوصی کلمہ دیجیے، اور اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو، اس سے بڑا کلمہ کوئی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کہو، یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے، یہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے بڑا قیمتی کلمہ ہے۔ لیکن اللہ کریم ہے، جو جتنی زیادہ قیمتی چیز ہو اللہ بندوں کو مفت میں اور اپنی قدرت سے پہنچاتے ہیں، اور بندے اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ خصوصی کلمہ، پھر اللہ فرما رہے، موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کہہ رہے، پھر فرما رہے، اور پھر اللہ کہہ رہے موسیٰ سنو، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، آسمانوں سے اوپر والے مخلوق عرش تک، اور آسمانوں کی بیچ کے مخلوق فرشتے اور جتنے مخلوقات ہیں، اور فضاؤں کے سارے سیارے، سورج، چاند، اور زمین کے اوپر کے پہاڑ اور دریا، اور زمین کے اندر کے خزانے، اور تحت الثرى سارے خزانوں کو اگر ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنا قیمتی کلمہ اور اتنے بڑے، کیونکہ اللہ کا تعارف سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے۔ اذان میں کتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ہم نماز میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کو دہراتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اور الحمدللہ رب العالمین۔ تو سب سے بڑے علم والا، سب سے بڑے اللہ ہے۔ کتنے بڑے اللہ؟ اللہ فرماتے قرآن پاک کی 2 آیتوں کا مفہوم کہ یہ زمینوں کو کاغذ کی طرح باریک چھیل کر، 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کی سطحوں کو کاغذ کی طرح باریک چھیل کر فضاؤں میں پھیلایا جائے، اور جتنے درخت ہیں ان سے کرم کراتے جائے، اور جتنا سمندر اور دریا اور چشمے اور زمین کے اندر پانی ہے سیاہی بنا لیا جائے، انسان اور جنات کو اللہ کی بڑائی کے کلمات لکھنے پر لگا دیا جائے، اور قلم گھسا اس کو دوبارہ بنا کر ایک ایک قلم کو کئی دفعہ استعمال کیا جائے، لکھنے کے قابل نہ ہو دوسرا قلم لے لیا جائے، صفحات بھر گئے اور سیاہی سطح نیچے ہو رہی ہے، عمریں گزر گئی ہیں، کاغذ بھر گئے، قلم ختم ہو گئے، سیاہی خشک ہو گئی،
گئی. اللہ فرماتے پھر اتنی عمریں اور اسباب دے دیے گئے, پھر تم اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرو اور پھر یہ صفات بھر دو, ساری عمریں ختم ہو جائے, پھر بھی اللہ کی بڑائی ختم نہ ہو. وہ رب اتنا بڑا ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے اس دین پر. تو اس کی پہچان کرانے والا کلمہ, اس سے بڑا کوئی کلمہ ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے اعتبار سے سب سے بڑا, کیونکہ علم اللہ والا, اللہ کو پہچاننا, تو سب سے بڑا تو اللہ کی معرفت کرانے والا لا الہ الا اللہ ہے. اور سب سے بڑا علم قرآن ہے, جو اللہ کی چاہت اور اللہ کی احکام کی پہچان کرواتا ہے. اور سب سے بڑے معلم وہ حضرات انبیاء کرام ہیں کہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں, اس کرنے کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ کی پسندیدہ زندگی انسانوں کو بتاتے ہیں. تو کائنات میں سب سے بڑی محنت نبیوں کی محنت ہے, جس سے انسان اللہ کی ناراضگی سے بچ کر اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے اور جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بنتا ہے. اور دنیا کی زندگی اس کی عافیت والی بنتی ہے, اللہ کی رحمتیں, برکتیں اور اللہ کی طرف سے عزتیں اور الفتیں, محبتیں اس کو ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کا علم لے کر آئے اور میں جو علم لے کر آیا سب علم کو ملنے جائے, اس میں سب سے اوپر بڑے علم والا کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اس کی دعوت ہمیں دی گئی کہ اس کلمے کی طرف بڑھاؤ, اللہ کا تعارف کرو. کتنا بڑا کام دیا گیا. ہاں, تمہاری سب سے طاقتور دعا وہ عرفے کے دن کی دعا ہے, سب سے فضیلت والی دعا اور سب سے بڑے علم والا کلمہ وہ لا الہ الا اللہ ہے. سب سے بڑی گواہی کہ دو علماء اہل کتاب کے شام میں سے آئے. اہل کتاب تھے, پرانے دین والے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اللہ کے نبی ہیں. تو انہوں نے امتحان کے لیے کہا اللہ کے رسول بتائیے آپ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ کسی چیز کے ہونے کی گواہی دینا, کائنات کی سب سے بڑی گواہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کی وحی لے کر آئے, اللہ کا کلام لے کر آئے, ایک آیت لے کر آئے. اور کیا آیت تھی؟ قل شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا. اے پیارے نبی آپ کہہ دیجیے سب سے بڑی گواہی وہ کہ اللہ خود گواہی دے رہا ہے, اللہ خود جس کی گواہی دے رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. سب سے بڑی گواہی اور سب سے بڑے اللہ گواہی دینے والے, یہ سب سے بڑی گواہی. اور پھر والملائکہ سارے نورانی نور سے بنے فرشتے سب گواہی دے رہے ہیں, کوئی ایک بھی ان میں انکار کرنے والا نہیں ہے. اولو العلم اور جو علماء ہیں قرآن و حدیث اللہ کے دین کے علم والے, اتنی بڑی فضیلت والے ہیں کہ اس گواہی دینے میں اتنی بڑے منصب میں اللہ نے ان کو اپنی ذات اور فرشتوں کے ساتھ شریک کیا. وہ العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. تو یہ کلمہ ایمان ہے. انبیاء اس کلمے کی دعوت لے کر آتے تھے, اس کلمے سے دلوں میں ایمان آتا تھا, اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کے دین کو اختیار کرنا آسان ہوتا تھا. اور جن قوموں نے اللہ پر ایمان لایا, اللہ کے احکام کو مانا, اللہ نے ان کو عزت دی اور آخرت میں بڑے بڑے درجات دینے کا وعدہ کیا. اور سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مقصد و محنت لے کر آئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پہلے اللہ کو اپنے بندوں سے اتنی ذات پر اتنی زیادہ شفقت اور اللہ کی اتنی رحمت کہ کسی قوم کو نبی کے قوم آئی ہو, زندگی گزاری ہو اور وہ نافرمان ہوئی ہو, اور اللہ کا کوئی نبی آ کر ان میں اللہ کی پہچان نہ کروائے, ایسا نہیں ہوا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ہر امت میں اللہ کی پہچان کروانے والا اور اللہ کی پسندیدہ زندگی پر چلانے والا, اللہ کے احکام بتلانے والا نبی یا اس کا نائب نذیر اللہ نے بھیجا. لیکن پہلے انبیاء ان کی ذمہ داری ایک قوم, ایک زمانہ, ایک قبیلہ, ایک علاقہ. لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اللہ کے حبیب ہیں, سید المرسلین ہیں, آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پیارے نبی آپ کہہ دیجیے دنیا بھر کے انسان ہو, آنے والے سارے انسان مراد ہے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ کی رسالت اتنی عام اور شامل ہے کہ ساری دنیا کے انسان, بلکہ آپ ایسے رسول ہیں کہ پہلے نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر میرا حبیب نبی
آتا ہے کہ دجال ظاہر ہوگا، وہ اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا اور اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اعتبار دیں گے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا. اس کے ساتھ جو جنت ہے اور وہ کہہ رہا مجھ پر ایمان لیا جنت میں داخل ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حقیقت میں جہنم ہے. اور جو اس کے ساتھ خراب ہوگی اور لوگوں کو ڈرائے گا کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے گا اس کو جہنم میں داخل کرے گا، وہ اصل میں جنت. اور سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا. جس کا انتظار کیا گیا اور اس سے بچاؤ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف اب وہ ہر جمعے کو پڑھے گا تو اللہ دجال کے فتنے سے اس کو بچائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے کے لیے آئیں گے اور وہ جب آئیں گے تو آسمانوں سے فرشتوں کے کندھے پر، اور جب اس عالم اسباب کے ساتھ تعلق ہوگا تو جو جامع دمشق کا مشرقی مینارہ ہے اس پر آئیں گے تو سیڑھوں کے ذریعے اتریں گے اور سیڑھی کے ذریعے سے نکلیں گے. امام مہدی بھی آگے اور پھر اللہ ان کے ذریعے سے باطل کو ختم کریں گے. اب ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے اور مسلمان بڑی قلیل تعداد میں ہوں گے. مسلمانوں کے پاس ہتھیار نہیں ہوں گے لیکن ایمان کے بلبوتے پر اور تقوی کے بلبوتے پر اللہ حق کو غلبہ دیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی طاقت دیں گے کہ ان کا سانس جس کافر کو لگے گا وہ وہی فوراً مر جائے گا. تو ایک آدمی کا سانس تو چند آدمی کو لگتا ہے لیکن اللہ ایسی طاقت دیں گے جہاں تک ان کی نظر جائے گی وہاں تک اللہ ان کے سانس کو لے جائیں گے اور وہاں تک جو کافر ہوں گے اللہ بغیر کسی سبب کی اپنی قدرت سے ان کو ختم کر دیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نبی بنا کر بھیجا کہ وہی سارے عالم کو اور نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال دیے گئے. پہلے انبیاء کی عمریں بڑی کیونکہ قوموں کی عمریں بڑی. جب تک قوم باقی ہے نبی ان کو دعوت دے رہا ہے. نوح علیہ السلام دنیا میں اتنی آبادی نہیں تھی، ایک ہی ان کی قوم تھی، افراد اتنے نہیں تھے لیکن 950 سال دعوت دیتے رہے کہ امت کی عمر اتنی بڑی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 200 سال. سب سے کم عمر جو اللہ نے موقع دیا دنیا میں رہنے کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ 63 سال کے بعد اللہ نے ان کو بلوا لیا. 40 سال بعد نبوت ملی لیکن 23 سال یہ ایسے بابرکت ہیں کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے ایک کامل دین مکمل ضابطہ حیات اتار دیا اور اس کے لیے ایک امت کو اللہ نے تیار کر دیا. اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہلے انبیاء خود ایک کے گھر پہ جا کر پیغام پہنچاتے تھے. وہ لوگ کافر ہونے کی حالت میں اپنے نبی کو دیکھتے تھے. اگر قسمت ہو جائے ثابت مند ہے تو ایمان لاتے تھے، بدبخت ہے تو انکار کرتے تھے. اور ہمارے نبی جو سید المرسلین ہے 23 سال بعد ہی وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ باقی انسانیت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دیا ہے کہ ان کے ختم نبوت کی وجہ سے ہم نے ان کی امت کو فرد منصبی کے لیے چھانٹا ہے. اس کے لیے میں نبیوں کو بھیجا کرتا تھا، اسی لیے اس کو خیر امت کہا گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے میں تمہارے لیے نصیبہ ہوں نبیوں میں سے کہ حبیب اللہ نے اپنے حبیب کو سید المرسلین خاتم النبیین کو تمہارا رسول اور نبی بنایا تو تم میرا نصیبہ ہو امتوں میں سے کہ سب سے بہترین امت جن کا فریضہ سب سے بڑا جو ساری انسانیتوں کی رہبری کے لیے نکالی گئی جو میری محنت کرنے والی ہے وہ امت اللہ نے مجھے عطا فرمائی. وہاں تو حسین الامم اور یہ دعوت والے کام میں اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہلے دن سے دیا. تو اس امت کے دین میں شامل ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور آپ کے ختم نبوت کا عقیدہ. یہ فرض واجب کرتا ہے کہ اب آپ کے بعد دین کا پہنچانا، یہ فریضہ عائد کرتا ہے کہ دین کا پہنچانا ہر کلمہ گو کے ذمہ ہے. اور اللہ نے نصوص اس کے بارے میں تم بہترین امت ہو جو سارے انسانوں کی نفع آسانی کے لیے نکالا گیا ہے اس لیے کہ تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو اور کامل درجے کا اللہ پر ایمان رکھتے ہو. وقل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. اے پیارے نبی جی آپ کہہ دیجیے یہ ہے میری زندگی کا راستہ کہ جس راستے پر چل کر مقصود تک پہنچو. اللہ کے حبیب کی زندگی کا مقصد اور راستہ ادعو الى الله على بصيرة. جس دن سے دعوت شروع کی موت کے وقت تک دنیا سے پردہ فرمانے کے وقت تک آپ دعوت کے کلمات آپ کی زبان پر اور آخری کلمہ جو امت کو دیا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. نماز عبادات میں سب سے اہم دین میں سب سے اہم عبادت نماز کی ہے اور معاملات میں سب سے اہم معاملہ غلام جو تمہارے گھر خرید ہے اس کے
دنیا سے تشریف لے گئے. الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اپنے ساتھ اس رحمت میں لیا. ہر کلمہ کو تو اس امت کے دین میں شامل ہے کہ دین پر چلنا اور دین کی محنت کرنا یہ اللہ کا اعزاز. اسی لیے اس امت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ امت بھیجی گئی ہے. یہ بعثت کا لفظ نبیوں کے لیے، لیکن احادیث میں امت کو امت ہوتے ہوئے نبی کی محنت کے لیے بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین. تمہیں اللہ کی طرف سے بھی بھیجا گیا ہے. اللہ کے دین کو آسان کر کے بتلاؤ، اس کے فضائل اور اللہ کے انعامات اتنے سناؤ کہ مسلمان کے لیے اللہ کے دین پر چلنا سب سے آسان ہو جائے. اور وعیدیں سنا کر ڈرا کر اور تمہیں مشکل بنا کر پیش کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا. اور صحابہ ابتعاثنا اللہ. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، رستم فارس کا دربار ہے، اس نے اپنے خیمے کو مزین کیا، بہترین قالین بچھوائے اور فوجوں کو سب سے اچھے کپڑے پہنوائے اور سب سے زیادہ اچھے ہتھیار دیے. دل ان کے دہلے ہوئے تھے اور ایمان والوں سے وہ گھبرائے ہوئے تھے اور ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی. لیکن ان کے اپنے اسباب کا یقین تھا، اسباب کا سے متاثر کرنے کے لیے کہ جی اپنا کوئی ایک قاصد بھیجو. تو دوسری یا تیسری دفعہ ذمہ دار تھے امیر، انہوں نے حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. حضرت ربیع بن عامر قد ان کا چھوٹا اور فقر و فاقے کی وجہ سے جسم بہت پتلا اور دین کی خدمت کی وجہ سے پیبندوں والے کپڑے پہنے ہوئے اور جو ہے سواری ان کی خچر اور ان کی تلوار کا دستہ ٹوٹا ہوا. اور وہ اللہ کا پیغام، کیوں یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، یہ کامل ایمان والے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر چلے ہیں. ان کی قیمت کپڑوں کی وجہ سے نہیں، ان کی طاقت اور روب ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں، اور ان کی عزت ان کے حسن کی وجہ سے نہیں. ان کی عزت ایمان کی وجہ سے اور اللہ کے دین کی وجہ سے، اور اللہ کے دین کے لیے فقر و فاقہ اور یہ پیغمبر والے کپڑے ان کی قیمت اس وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری اس دین کی محنت کی وجہ سے کافر یہ بڑی بڑی حکومتیں ان کی فوجیں کا 1 مہینے کی مسافت کا روپ دیا گیا. مسلمان مدینے سے نکلتے تھے اور 1 مہینے کے بعد جو فوجیں ہوتی تھی ان کے دل دہلتے تھے کہ آ گئے وہ لوگ میدانوں میں جو ہمارے قدموں کی زمینوں کی نیچے کی زمینوں کو یہ لے لیں گے ہم سے. ہرقل جو بادشاہ تھا اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں اے مسلمانوں جس نے بھی اتنے بھیجا ہے میرے پاؤں کی زمین کے تم مالک بن جاؤ. اب تو اس نے تو اپنے خیموں کو مزین کیا، قیمتی قالین بچھائے اور تکیے لگوائے اور سونے کی تاجوں سے اس کو جو ہے مزین کیا ہوا اور اس میں ہیرے جواہرات اور جو تخت تھا اس میں چاندی کا اور 2 کرسیاں سونے کے کپڑے لیے اور ایک مسلمان کا کپڑے کے لیے کیسے آدمی کو اتنے اچھے کپڑے والے آدمی کو کیسے مطلب آدمی کو بھیجیں گے. دربار جو تھا اس نے دیکھا کہ خچر پر ایک شخص آ رہے ہیں بڑے کمزور میں، وہ خچر کو روکا. کیا چاہتے ہو؟ تو تمہارے بادشاہ کے دربار میں داخل ہو کر اس کے شخص تک کھانا چاہتا ہوں. کہاں ایسے کپڑے اور ایسا آدمی بھیجا ہے اور تم جانا چاہتے ہو؟ تمہیں پتا ہی ہمارے بادشاہوں کے پاس جانے کی لباس اور پیسے جسم کی صفائی اور پیدل جانا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے. اور دیکھو تمہارے بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، میں اسی خچر کو لے کر تمہاری قیمتی قالینوں کو ڈھونڈوں گا اور اس کے بعد اپنے خچر کو لے جاؤں گا. میرے کھروں سے تمہاری قیمتی قالینوں کو ڈھونڈا جائے گا اور اس نیزے سے تمہارے تکیوں کو پھاڑ کر کھڑا کروں گا. اگر پولیس سال میں بات کرنا چاہتا ہے اس نے بلایا ہے تو میں ٹھہرتا ہوں ورنہ واپس جاتا ہوں. وہ دونوں ایک کو بتایا کہ جلدی پوچھ کے آؤ. اسے رستم فارس مسلمانوں کا قاصد تو آیا ہے، ایسے آیا ہے وہ اپنے خچر سے اترنے کے لیے تیار نہیں اور ان کی خون اس کی ہے، ملک اس کا ہے، سارے ہتھیار نئے ہیں لیکن دل ایسے کھوکھلے اتنا ڈرا ہوا کہ جیسے وہ آنا چاہتا ہے اس کو آنے دو. تو جو قاصد اندر گیا تھا بتانے کے لیے دوسرا دربان، اتنے میں انہوں نے اپنا تلوار کو اتارا کندھے سے اور جو دستہ ٹوٹا ہوا تھا ایک چیتڑے سے اس کو یوں لپیٹنے لگے. تو دربار ہنسا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کتنے ہی تم ہمارے اعتبار سے بیوقوف لوگ ہو. ان زنگ آلود تلواروں کے ساتھ اور ان دستے ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ تم فارس کے بلوں پر حکومت اور فوج کو تم جو ہے شکست دینے آئے ہو.
مگر نہیں، ہمارے شکست ان ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ شکست تو اللہ کی مدد اور ایمان کے بلبوتے پر ہے، ایمان کے بلبوتے پر ہے کہ جب مسلمان ہتھیار نہیں ہے، کمزور جسم ہے اور کپڑے نہیں ہیں، تعداد جو انگلیوں پہ گری جائے، لیکن وہ ایسے طاقت والے اللہ کی ایسی مدد کہ بڑی بڑی فوجوں کہ کتنا 2 اونٹنی کے دودھ دوہنے میں 20 میں جو وقفہ کیا جاتا ہے، اتنے وقفے میں اللہ ان کو فتح دے دیا کرتے تھے، کیونکہ مسلمان ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے ذرا برابر متاثر نہیں، ان کے پاس جو چیزیں ہیں ان سے لینے کے لیے نہیں اور ان کی عظمت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ نے مسلمان کو جو ایمان، اللہ کا دین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جو سب سے بڑا تحفہ انسانیت کا، مسلمان اس کو دینے کے لیے جاتے تھے اور ان سے کچھ لینے کے لیے نہیں آتے تھے۔ تمہاری حکومتیں تمہیں مبارک، تمہاری نعمتیں تمہیں مبارک، تمہارے ہتھیار تمہیں مبارک، ہم حکومت نہیں چاہتے، آج تم اللہ ہم سے ایمان کو قبول کر لو، اللہ جس کی یہ کائنات ہے اس کو کلمہ پڑھ لو اور نبی کے پیغام اس کو مان لو، تو تم ہمارے بھائی ہو، ہم تمہارے ساتھ بن کے رہ کر تمہیں اللہ کا دین سکھائیں گے، اور کچھ تمہارے ان چیزوں میں سے تنکے کے برابر کوئی چیز نہیں چاہیے۔ تو جب مسلمان دینے کی نیت سے اور انسانیت کی ہمدردی میں جو بادشاہوں کے ایوانوں کو خرچاتا تھا تو اللہ کی مدد اترتی تھی اور اللہ ملکوں کو ان کے قدموں میں ڈالتے تھے، لیکن جب مسلمان اس دین سے خالی ہوا اور ان کی چیزیں اس کے دل میں اس کی عظمت آئی اور ان سے لینے کے لیے گیا تو اللہ نے اس کو ہاتھ نیچے کر دیا اور اللہ نے اپنی ساری منزل خود کی۔ تو اس نے کہا ایمان کے بلبوتے پر، تو بادشاہ نے کہا آنا دو جیسے، تو اس کے قالینوں کو جو اس نے روڈا اور آخر میں گاؤں تشریف پر اس نے نیزے کو گاڑا اور وہاں خچر کو باندھا، اس نے کہا اوپر آ جاؤ، یہ چاندی کا تخت ہے اور سونے کی کرسی ہے، فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ایک تو مبارک زندگی دی ہے، جنت دنیا میں مردوں پر اللہ نے سونے کا استعمال حرام قرار دیا ہے، اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا، سلما بدالت، دیر نہ کرو، جو تم سوال کرنا چاہتے ہو وہ پوچھو۔ اچھا تم ہمارے ملک میں آئے ہو، اتنے بوسیدہ کپڑے والے، ایسے کمزور جسم والے، کیا تمہیں کھانا چاہیے، بھوک نے ستایا ہے، یا تمہارے ملک کی گرمی نے کیا ستایا ہے، ہمارے ملک کی ٹھنڈک لینے آئے ہو، یا تمہارے کپڑے ختم ہو گئے لباس لینے آئے ہو، تو کہنے خبردار، ہم لینے نہیں آئے بلکہ دینے آئے ہیں، اور خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ابتعاث اللہ، آج اس میدان میں اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو زمیندار، یہ چیزیں ہیں، یہ وقتی اسباب ہیں اور وقتی یہ ہے، یہ وہ اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں، اصل اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے پیغام کو پوری دنیا میں پہچانے کے لیے بھیجا ہے۔ ابتعاث اللہ، اگر امت آج اس فریضہ منصبی پر آ جائے اور اپنے آپ کو پہنچانے والا سمجھ لے کہ اللہ نے بھیجا ہے، تو اللہ کی مجھے آج میں وہی ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ ہے۔ ابتعاث اللہ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعتها ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، کہ تمہیں کچھ دینے کے لیے آئے ہیں کہ تم انسان ہوتے ہوئے ہر کمزور انسان طاقتور کے سامنے جھکا ہوا ہے اور ذلیل کر رہا ہے اپنے آپ کو اور اس سے اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ کتنی انسانیت کی توہین ہے، اس ذلت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی عزت اور اللہ کے سامنے جھکانے کی عزت دینے کے لیے آئے ہیں۔ جیسے علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، من کان یرید الغنى بلا مال، مال میں ایک کوڑی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے کام ایسے کریں کہ کسی کا اور کسی سبب کا محتاج نہ ہو، والعزت بلا والاخوان، اور کوئی اس کی قوم اور کوئی اس کا قبیلہ نہیں اور عزت ہو، کوئی اس کے پاس فوجیں نہیں ہے، وجاہت اور سلطنت ہو، تو اس بات کو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مال کے اس کے سارے کام بنائے اور بغیر عہدہ اور قوم کی عزت اور اس کو وجاہت عطا فرمائے، فلیخرج من ذل معصیت اللہ الى عز طاعت اللہ، تو اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حکم سے جو گردن پھیر رہا ہے اس کی ذلت سے اپنے آپ کو نکال لے اور اللہ کی طاعت والی عزت کی طرف آ جائے، تو اللہ بغیر اسباب کے اس کا کام بنائیں گے، اللہ بغیر قوموں اور بغیر خاندانوں کے اس کو عزت عطا فرمائیں گے، بغیر سلطنت کے اللہ اس کو وجاہت عطا فرمائیں گے۔ یہ عزت اللہ سے ملتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو یہ کام دے کر گئے اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جب یہ پیش کیا گیا کہ یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائیں اور پیش کیا گیا چاہو تو تم بادشاہ بن کر اللہ کے نبی بنو،
مجھے کھانے کے لیے ملے اور تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا ہوں صبر کروں، کیونکہ میری امت میں سارے افراد ایسے نہیں ہو سکتے امت کی رہبری کے لیے، کیونکہ امت نے نبی کے طریقے پر چلنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فخر اور فاتح والی زندگی برداشت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ اے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا؟ کہا اے ابو ہریرہ الجوع، بھوک نے مجھے اتنا کمزور کر دیا کہ اللہ کا نبی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ پر بھوک؟ اے ابو ہریرہ، جس کو یہ بھوک آئے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، دین کی محنت کرتے ہوئے، اور اس میں وہ اللہ کی طرف سے سمجھ کر اللہ سے ثواب کی امید کرے، تو دنیا میں تو تھوڑے سے وقت کی وہ بھوک برداشت کرے گا، اللہ آخرت کے حساب اور اپنے سامنے پیشی کر کے حساب سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اللہ اس کے حساب کو آسان کر دے گا۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، دیکھا کہ گھر میں حسن اور حسین نہیں ہے رضی اللہ عنہما۔ کہا اے فاطمہ میرے دونوں بچے کہاں گئے؟ اے اللہ کے رسول گھر میں کچھ کھانے کے لیے تھا ہی نہیں۔ حضرت علی مزدوری کے لیے گئے، یہودی کے باغ میں پانی سینچ رہے، اور وہ حسن حسین روئے نہ بھوک کی وجہ سے مجھے تنگ نہ کرے، اس لیے ساتھ لے کر گئے۔ اللہ کے رسول کو اتنی محبت، اور پھر ان کا بھوک کا پتہ لگا، بیٹی بھی بھوکی تو دوڑے ہوئے گئے جہاں بتایا تھا، تو دیکھا کہ ایک درخت، اس کے نیچے جو منیر سی بنی پانی، حضرت حسن اور حضرت حسین وہاں پانی سے کھیل رہے، اور ان کے سامنے تھوڑی سی کھجوریں، کہ حضرت علی جیسی ہستی، سیدوں کے باپ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، فاطمہ کے شوہر، اور جنت کے جوانوں کے سردار حسن حسین کے باپ، وہ مزدوری کر رہے ہیں اور جناب ڈول کھینچ رہے ہیں۔ تھوڑی سی کھجوریں پہلے مل گئی تھی، وہ رکھی حسین اور حسن کے سامنے، وہ ان کھجوریں سے کھا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا اے علی میرے بیٹوں کو لو اور ان کو گھر پہنچاؤ، یہ یہاں گھر سے باہر ہے۔ اے اللہ کے رسول تھوڑا سا صبر کر لیجیے، آپ کی بیٹی فاطمہ بھوکی ہیں، اتنی مزدوری کر لوں کہ ان کے لیے بھی تھوڑی کھجوریں ہو جائیں اور میں گھر لے جاؤں۔ حضرت علی نے کچھ مزدوری کی، تھوڑی سی کھجوریں دی، اور فرماتے ہیں کہ ایک دونوں بیٹوں میں سے ایک کو حضور نے اپنے کندھے پر اٹھایا